نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم سترواں پارہ شروع کر رہے ہیں جو 17 سورہ انبیاء سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہی ایسی ہے جیسے کوئی اچانک شروع ہو گئی ہو بغیر تمہید کے. کہا جاتا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. وہم فی غفلت موردون، وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. کس طرح جیسے سورہ انبیاء شروع کرتی یاد دلایا جا رہا ہے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے. کس طرح جیسے انذار کی صورت ہو، سمجھایا جا رہا ہو کہ اس کے لیے کس طرح حساب کو دور مت سمجھو، قریبی ہے. سورہ طٰہٰ میں اصل میں جو جہاں پہ ختم ہوئی تھی پچھلی سورت، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ قل کل متربص فتربصوا. فتربصوا کس طرح ہوتا ہے؟ بس انتظار کرنا، دیکھو ہر ایک اپنے انجام کے انتظار میں، پس تم بھی انتظار کرو اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اب اس آیت فوراً اس آیت کے آنے سے کیسے لگتا ہے وہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے کہ انجام کار کے انتظام میں رہیں، کب قیامت آئے گی کب پتہ چلے گا، وہ قریبی ہے. قریب کس طرح سے ہے؟ ویسے تو ایک مفہوم یہ بھی سمجھا گیا کہ حساب قریش کا حساب، جیسے قریش سے اس وقت کہا جا رہا ہو اب ہجرت کا وقت قریب آ چکا، اب حساب ہونے کا وقت آ رہا ہے، بلکہ رسول کے آنا ہی جو ہے وہ جیسے فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن دوسری بات جیسے ہم اس سے جو لے سکتے ہیں قیامت کے وقت کے لیے کہا جا رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی ہے ہر ایک سے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پتہ چلتا، آپ نے 2 انگلیاں اپنی اٹھا کر بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہے، درمیان میں کوئی اور مرحلہ نہیں آنا ہے، کوئی اور امت کو نہیں اٹھنا ہے، بس اب آگے قیامت ہی آنے والی ہے. ویسے بھی ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے بھی حساب کا وقت بالکل قریبی ہے. موت کے ساتھ ہر شخص کی قیامت کو شروع ہو جانی ہے، وہ قریبی ہے. حساب کا وقت دور نہیں ہے، بہت ہی قریب ہے. اور انسانوں کا حال کیا ہے دیکھیں تو وہم فی غفلت موردون، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور کہا جا رہا ہے سورہ انبیاء دوسری آیت ہے کہ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. انسانوں کا حال یہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. جب انسانوں کو یہ حال بتایا جائے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. عام اکثریت اس طرح کر رہی ہو اور ذکر سے غافل ہیں، کوئی نصیحت انہیں پہنچے، اللہ کے رسول آ جائے ان کے درمیان، کوئی اور کسی اور ذریعے سے ہدایت پہنچے، وہ بہرحال مانتے نہیں ہیں، اپنے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. وہم یلعبون، دنیا جیسے لہب اور لہاوی اور لوگوں کے لیے اس میں کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باتیں ہوتی تھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ باتیں بناتے ہیں کہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہکانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے تو انسان ہے. ایک تو انسان کہیں، پھر دوسری طرف یہ کہ جیسے کوئی آپ کے جادو میں پھنس رہے ہیں. بس لوگ جو ایمان لا رہے ہیں وہ کوئی جادو میں پھنس رہے ہیں، ایک دوسرے کو روک رہے ہو تم اس جادو میں مت آنا، کیا تم اس جادو میں پھنس جاؤ گے؟ فتأتون السحر، اس کے سحر میں آ جاؤ گے تم اس کے. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہو السمیع العلیم. یہ بات کس طرح سے یاد دلا رہی نا کہ وہ جو سرگوشی آپس میں کر رہے ہوں، سازشیں کر رہے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، وہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ تو السمیع اور العلیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور کیا پروپیگنڈے کرتے ہیں اور کیا باتیں بناتے ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، بل ہوا شاعر. اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی جو کی جاتی تھی، اور اسی سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خود وہ بھی اپنی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا. کوئی ایک بات وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، کہیں شاعر، کبھی جادوگر، کہیں پراگندہ خواب وہی کو کہیں، کہیں اس کو بالکل افطرا کہہ دیں. 10 باتیں کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بات بھی ان کی خود ہی جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، پھر وہ ایک اور ان کے پاس چال ہوتی ہے کہ بار بار مانگتے رہے، نشانی مانگتے رہے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بھی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی معجزوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو معجزہ ہے کیا وہ بستی ایمان لائی تھی؟ اور تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب وما ارسلناک قبلک، آپ سے پہلے بھی الا رجالا، سبھی رجال تھے، سبھی انسان تھے.
اب جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، اصل بات یہ تھی کہ ان کے پاس وحی آ رہی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، جو پہلے انبیاء آتے رہے ان کی امتوں سے پوچھ کے دیکھو کیا وہ انسانوں کے سوا کوئی تھے، وہ بھی رجال ہی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے ہی تھے، وہ بھی شادیاں کرتے تھے، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ یہی کتنا بڑا ثبوت ہے، آج وہ زندہ نہیں ہے، جی نہیں رہے ہیں، تو وہ انسانی تھے، بشری تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی جا رہی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو اس کے وعدے ہیں وہ پورے فرماتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول تو خاص طور پہ بچائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں وہ خواہ کتنے تنہا ہوں، کس طرح اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی آگے اسی سورہ انبیاء میں واقعات کے ذریعے یہی بات سمجھائی جائے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اپنے بندوں سے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا ذکر ہے۔ ہر انسان جس کوئی ان کے مطلب کی بات ہو، سوچے کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی میڈیکل کی بک ہو، اس سے زیادہ دلچسپی ایک ماں ہے تو پیرنٹنگ کے بارے میں کیا چیزیں، کون سی کتاب، کون سا آرٹیکل مل رہا ہے، اس پہ اس کی نظر ہو۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ تمہارے ہی بارے میں، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کا مینول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، انسان کیسے زندگی گزارے، کیا کرے کیا نہ کرے، وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو تمہاری ہی اس میں باتیں ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، پھر عقل نہیں رکھتے؟ اپنی کتاب اپنے ہی بارے میں تمہارے لیے ہے، اس سے تم غفلت کرتے ہو۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور اس کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان سے جیسے کہا جا رہا ہو بھاگو نہیں، پورا ماحول ہی ان سے کہہ رہا ہو، وہ وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ گھر اور وہ عیش کے سامان جس میں اتنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مسلسل کفر پر اڑے ہوئے تھے، انہی جاؤ انہی گھروں میں رہو، شاید کہ تم سے پوچھا جائے، لعلکم تسألون، انتہائی طنز سے جیسے کہا جا رہا ہو نا کہ جاؤ اسی گھروں میں جا کے دیکھو، شاید تم سے پوچھا جائے۔ جس طرح پہلے اپنے گھروں میں جاتے تھے تو ان کے خادم، ان کے گھر والے ان سے پوچھ رہے ہوں کیا میزبانی ہو، کیا کچھ تمہاری خدمت کی جائے، یا یہ کہ کبھی تم سے بعد میں پوچھا جائے کہ کیا تم پہ گزری تھی، ذرا ان گھروں میں جا کے دیکھو۔ لیکن ان کا کیا کہنا ہوگا؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا، جب عذاب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات سنائی اس لیے جا رہی ہے، قریش کو سنائی جا رہی ہے، اس عذاب سے پہلے ہی اللہ کی طرف رجوع ہو، پہلے ہی اس رہو اور لعاب سے نکلو، پہلے ہی ہوش میں آ جاؤ۔ ہر انسان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پکڑ میں آنے سے پہلے ہی ہوش کر لے، ورنہ اس وقت تو کیا حال ہوگا؟ کہہ رہے ہوں کہ یا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا۔ حسیدن خامدین آتا ہے، بالکل چورا چورا جیسے ہو جائے کھیت پورا سوکھا ہونے کے بعد جس طرح سے وہ نظر آتا ہے نا، بالکل وہ چیز کہ کھلیان کر دیا، اور زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہیں رہا۔ خامد کہے تو کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے بجھی ہوئی آگ ہو نا، بالکل شعلے جوالا بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حق پر باطل کی چوٹ لگاتا ہے۔ ایک مقصد کے لیے دنیا بنی ہے، یہاں جو کچھ کشمکشیں ہو رہی ہیں وہ کسی مقصد سے ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ان باطل کو چوٹ ان کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دنیا میں ہی نہیں، اس زمین پر ہی نہیں، آسمانوں میں بھی جہاں جہاں جو مخلوق ہو، خاص طور پہ فرشتے تو ہیں، اور یہاں پہ اگلی آیت سے ویسے فرشتوں کی بات لگتی بھی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے جو اللہ کے قریب ہے، عندہ اس کے عرش کے اطراف ہوں یا جو اللہ کے قریب مقرب فرشتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ،
ولا یستحسرون، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کوئی استکبار نہیں کرتے، وہ عبادت سے کوئی سرتابی نہیں کرتے اللہ کی بندگی سے. ولا یستحسرون کیسے کوئی اس پہ حسرت نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، وہ خوشی سے، دل کی خوشی سے اللہ کی بندگی پہ لگے رہتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے، کوئی درمیان میں جیسے وقفہ نہیں آتا، اس طرح سے وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے آلہہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یہ جو انہوں نے زمین میں آلہہ بنائے ہوئے ہیں، اب شرک کے لیے بار بار اس کی دلیلیں آ رہی ہیں کچھ، کہ وہ جو تم نے آلہہ اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہم ینشرون، کیا وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، کسی مردے کو اٹھا دیں، زندہ کھڑا کر دیں. اور لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک اور بہترین دلیل سے بات سمجھائی جاتی کہ اگر کوئی اور بھی آلہہ ہوتے، کوئی اور بھی خدا ہوتے اللہ کے سوا، تو کیا ہوتا؟ فساد برپا ہو جاتا، ضروری فساد برپا ہو جاتا. ایک انسان کی کامن سینس میں کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. کوئی ایک چھوٹی سا ادارہ بھی نہیں چل سکتا، 4 لوگ بھی اکٹھے ہو کر کوئی کام کر رہے ہوں، اس میں 2 لوگ امیر بن جائیں، وہ کام ہی بگڑ جائے، کبھی نہ چلے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے اللہ کے ساتھ؟ وہ ہو نہیں سکتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، کوئی اور اس کا ایسا کوئی مددگار بنے، کوئی اس کے خدائی میں شریک ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ تنہا پورے کائنات کو سنبھالنے والا الحی القیوم ہے، ان ساری باتوں سے پاک ہے. جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. کوئی لا یسأل عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ کیوں کیا گیا، لیکن وہ سب اس کے آگے البتہ جواب دینے والے ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے آلہہ بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہے جن میں مجھ سے پہلے کے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. یعنی ساری کتابوں نے یہی بات بتائی تھی کہ ایک الہ ہے. یہ تم نے کہاں کے آلہہ بنا دیے، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو. انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی الہ نہیں. ہر ایک سے یہی کہا گیا، ہر رسول پہ ہم نے یہی وحی کی تھی. تو بس تمہارا کیا کام ہے؟ میری عبادت کرو، میری بندگی میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، میرے آگے جھک جاؤ. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. بل عباد مکرمون کہا جاتا ہے، فرشتے ہیں، ان کو عزت دی گئی ہے، اللہ کے پاس مقام رکھتے ہیں، مگر بس مقام ہی رکھتے ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہے. اللہ کے بیٹیاں نہیں ہیں نعوذ باللہ، فرشتے جیسے وہ سمجھتے تھے. ان کا تو حال کیا ہے کہ وہ لا یسبقونہ بالقول، اپنی بات آگے بڑھ کے بھی نہیں کرتے. جیسے کسی کے محترم شخصیت کے سامنے بیٹھے ہوں تو بڑھ چڑھ کر اپنی بات کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح سے فرشتے، یہ بھی ان کے مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بڑھ کر بولیں. وہ تو کیا کر رہے ہیں؟ بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. یہ بھی بات بار بار بتائی جاتی. فرشتوں کا یہ حال ہے، وہ بھی پورا غیب کا علم رکھتے. ان کے بارے میں ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آگے پیچھے ہر چیز کا. اور یہ کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. دیویاں جو تھی وہ فرشتوں کے نام کی تھی نا، اور وہ بخشش کروا دیں گی، کوئی قیامت آئی بھی تو وہ بخشش کروا دیں گی، یہ عقیدے ان کے تھے. یہاں کہا جاتا کوئی بھی، یہاں فرشتوں کی بات ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اور بھی آج کے انسان جس پہ بھی بھروسے رکھتے ہوں، کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس کی بات سننے پہ اللہ راضی ہو. ہم آگے دیکھیں گے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ مومنوں ہی کے لیے، مومنوں کی بخشش کے لیے، ایمان لانے والوں کی بخشش کے لیے. کفار اور مشرکین کے لیے وہ دعا کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے ڈرے رہتے. من خشیتہ مشفقون، خشیت کس طرح کا ہوتا ہے نا، جیسے کہ کیسا کیفیت اس کے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جانتے ہوئے اس کے روب جو دل پہ ہو. اور مشفقون جیسے خطرے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ڈر لگا ہوا ہے، اپنے رب کو ناراض نہ کرتے، بہت ہی محبت کے ساتھ جو ڈر ہوتا ہے وہ شفق ہوتا ہے نا. تو وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے مہربان آقا کو ہم ناراض نہ کر دیں، اس سے وہ ڈرے ہوتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے
کہ انی الہ من دونہ، اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں۔ ہمارے ہاں ظالموں کا بدلہ یہی ہے، یعنی کوئی بڑی سے بڑے عباد و مکرمون میں سے بھی ہو خواہ وہ، اگر انہوں نے کبھی دعویٰ کیا تو ان کا بھی انجام یہ ہونے والا ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ کانتا رتقن آتا ہے کہ وہ باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اور اب یہاں پہ جو بات کہ آسمان بند تھے اور ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اس کا کیا مفہوم ہے جو مفسرین نے سمجھا ہمیشہ سے، وہ یہ کہ آسمان کے بند ہونے سے مراد ہے بارش نہیں ہونا۔ زمین کا بند ہونا کیا ہے کہ جیسے سبزے کا نہ اگنا، اور آسمان کے کھلنے کی جو بات ہے ففتقناہما، ہم نے اسے کھول دیا، تو اس سے مراد یہ کہ جیسے بارش ہونا شروع ہو جائے، نباتات اگنے لگ جائے۔ تو یہ بات تو سمجھی گئی، اور وہ بات ابھی بھی سمجھی جا ہی سکتی ہے کہ اصل بات یہ ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہی کھولے تو آسمان جیسے کھل جائے، آسمان کے دروازے کھل جائے، پانی برسنے لگے، زمین کے پیداوار اگنا شروع ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب مجدد مفسرین اس کا اشارہ تھوڑا کائنات کی تخلیق کس طرح ہوئی، جو آج سائنس جانتی ہے اس سے بھی سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر وہ بھی ایک تھیوری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت جانتا ہے کس طرح سے کائنات بنی، لیکن بگ بینگ کی جو تھیوری ہے کس طرح پوری کائنات میش تھی، پھر کس طرح پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے ناموں میں سے فاطر السماوات والارض بھی ہے نا، فطرہ کے معنی پھاڑنا ہوتا ہے، تو جیسے پورے کائنات کو پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سے کائنات بن گئی ہو، اس طرف بھی اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کہ دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے زندگی پانی سے ہی ملتی ہے نا، اور کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور افلا یؤمنون، وہ جانتے نہیں، مانتے نہیں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے۔ اب پیچھے ان کے دوسروں کو الہہ بنانے میں کے خلاف دلیلیں تھی نا، کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح وہ الہہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب غور کرنے کی دعوت ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیسے اس کے کام ہیں، وہ نشانیاں دیکھو، کائنات میں کس طرح اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، کس طرح اس نے زمین کو پھاڑا، کیسے اس کے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے انہیں پھاڑا، اور پھر اب ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اتنے زبردست پہاڑوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ تھوڑا سا ہوتا ہے، ان پہ نظر بھی ڈالیں تو، اور اس میں پھر کشادہ راہیں بھی بنا دی، فجاجن سبل اللہم یہتدون کہا جاتا ہے تاکہ وہ راستہ معلوم کریں۔ یہتدون کیسے دو معنی دے رہا ہے نا، دنیا میں بھی انہیں راستہ نظر آتا ہے، راستہ ملتا ہے۔ پہاڑوں سے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت نظر آتی ہے، زمین جو بنائی گئی پورے اس میں جو پہاڑ جمائے گئے، پورے انسانوں کے پورا خیال کیا گیا کہ کس طرح وہ چل پھر سکیں، ادھر سے ادھر آ جا سکیں، ایک دوسرے سے فائدے اٹھا سکیں، دوسری مقامات پہ پہنچ سکیں۔ اگر پہاڑ اس طرح سے ہوتے کہ بالکل الگ ہی ہو جاتا، پہنچ ہی نہیں سکتا انسان، یہ بھی ہو ہی سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کس طرح سے راستے بنا دیے، کہیں پہاڑ راستہ روک بھی رہا ہے تو درمیان میں درے بنا دیے، ان سے راستے نکل آئے، یا اکثر جگہ ہے اس طرح کے اطراف سے انسان جا سکے ادھر سے ادھر۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ آسمان کو محفوظ چھت بنانا کس طرح سے، یہاں پہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا کہا جا رہا ہے، ایک تو آسمان کا بھی ہے ہی کہ کیا کچھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، کہیں برج بنانے کی بات آتی ہے، کس طرح انسان وہاں جا نہیں سکتے، جنات اور انسان ایک حدود کے اندر ہی ہے، وہ بھی مطلب مفہوم ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی محفوظ اس سے رکھا ہوا ہے، آسمان کی طرف آنے والی آفتوں سے، کیسے پورے فضائی کرہ اوپر چھایا ہوا ہے اس پہ زمین پر، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ آیات تو ہر طرف ہے، نظر ڈالو تو بس آیات ہی آیات نظر آئے انسان کو، لیکن انسان کا کیا کام ہے، بس اعراض کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے اس کے خالق کو تک پہنچتا نہیں ہے، تخلیق کو دیکھتا ہے، خالق کو نہیں پہچانتا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، کس طرح اپنے اپنے مدار پہ ہر چیز چل رہی ہے، وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب وہ پوری سائنس دیکھ لیں تو کس طرح اسپیس پہ دیکھیں تو کیا کچھ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، کس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، اور جو تھوڑی بہت اشارے اس میں دیے جاتے ہیں
وہ اس سے کس طرح سمجھ میں بھی آتا ہے. آج انسان کتنا ہی جان لے، کتنا ہی اس کا علم بڑھ جائے، لیکن جو بات یہاں اللہ کی کتاب میں کہی گئی وہ غلط نہیں ثابت ہوتی، وہ بہرحال صحیح ہی ہوتی ہے. اور یہ کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو کہ آپ سے پہلے بھی کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی تو تھی نہیں، خلد، کوئی بھی ہمیشہ جینے والا نہیں تھا، تم کوئی بھی انسان جیتا نہیں رہا. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خواہش کر رہے ہیں، بلکہ آگے جا کے تو کوششیں تک کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے موت کے انتظار میں ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مر بھی گئے تو کیا یہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار ہماری طرف تو تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. اصل موت کو تو ایک وقت آنا ہے. ابھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، نبلوکم، اس وقت امتحان گاہ میں ہو، اس وقت تمہارے آزمائش ہو رہی ہے. کبھی شر اور خیر دونوں چیزیں سامنے ہی ہیں، ہر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے خیر و شر کا کیا کچھ کس طرح سے اپنی زندگی میں. کوئی بہترین چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں. بری چیزیں کہیں سننے کو مل رہی ہیں، کہیں دوسروں کے شر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ خیر اور شر سب کچھ ہے اسی زمین پر، اور ان سب میں انسان آزمایا جا رہا ہے، امتحان میں ہے. اور پھر آخر میں کیا ہونا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے. وہ یاد رکھے تو یہ امتحان صحیح سمجھ میں آئے کہ امتحان کس طرح سے دوں میں آج. اور یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا، تمہارے الہہ کا ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. اللہ کے رسول ان کے الہہ کے بارے میں جو بات کہیں وہ تو انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور رحمان کے ذکر جن کو خود بھی مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس رحمان کے ذکر سے کئی منکر ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے، ایک اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے. وہ جو تم پہ اتنی رحمتیں کر رہا ہے ہر وقت. خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، کس طرح جلدی ہر چیز کا جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ جلدی بھی دیکھنا چاہتا ہے اور جلدی ملنے والی چیز پر لپکتا بھی ہے، اسی دنیا میں گھرا رہتا ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کچھ سال نہیں ہوئے ہیں، اور باتیں ایسی بنا رہے ہیں جیسے اتنے سالوں سے سن رہے ہوں، اور عذاب تو آیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بات صحیح کہہ نہیں رہے ہیں کہ پکڑے جا سکتے ہو. جلدی جو مچا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں نشانیاں نظر آ جائیں گی، جلدی نشانیاں نظر آنے والی ہیں. اور کس طرح نشانیاں نظر آ گئی، اللہ کی مدد کیسی آئی، کس طرح سے اسلام غالب ہوا، وہ ساری نشانیاں آگے جا کے انہوں نے دیکھی. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، بار بار یہ بات کہتے تھے نا. کہا جاتا جواب میں کہ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آنکھ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. آج اتنے دلیر بن کر باتیں کر رہے ہیں، دھمکی کب پوری ہوگی، قیامت کب آئے گی. وہ وقت کا سوچے جب اپنے منہ کو کس طرح انسان سب سے پہلے بچانے کی کوشش کرتا ہے نا. کوئی بھی زبردست قسم کی مار آ رہی ہو، اپنے پیٹھ پہ، اپنے ہاتھ پہ کہیں لینا چاہے، مگر منہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نا فطری طور پہ. لیکن وہاں اس سے بچا نہیں سکیں گے اپنے منہ تک کو، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ انہیں لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی. آج جیسی باتیں بنا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ کوئی بتا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہو کہ اب ایمان لے آئے. وہ تو ایسی اچانک آ جائے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے. وہی پھنسے جو مذاق اڑا رہے تھے، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے. خود بھی ذرا سا سوچے تو سمجھ سکتے تھے، خود کو پتا تھا ایک رحمان کو ہی بلاتے تھے، ایک اللہ کو ہی بلاتے تھے جو کہیں پھنس جائے کشتی. اور کون ہے جو بچا سکتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. مگر حال کیا ہے، بس نصیحت نہیں سننا چاہتے، اراض میں لگے ہوئے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے الہہ رکھتے ہیں، کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے.
کوئی بھی نہیں ان کے جو خدا بنائے ہوئے، کوئی ان کی مدد کہاں سے کر سکتے، وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے. ابھی اگلی صورت میں اس کے لیے اور زیادہ مثال سے بات سمجھائی جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. اب یہ بات کیسی سوچے تو بہت ہی ڈراؤنی لگتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا، نعمتیں آج مل رہی ہوں، اب خود ان کے باپ دادا بھی خوشحال تھے، مقام ملا ہوا تھا زمین پر، اچھا کما رہے تھے، سب کچھ تھا، اللہ نے سب نوازا ہوا تھا انہیں دنیا کی نعمتوں سے، اور ان نعمتوں سے آج یہ خود بھی خوب فائدے اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہم اللہ کے بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ تو بس ہم سے راضی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کیا انہیں نظر نہیں آتا، افلا یرونا ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم مختلف سمتوں سے زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اب مختلف سمتوں سے ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ پیچھے بھی اسی طرح کی ویسے آیت تھی، وہاں پہ تھا کہ ہم چار طرف سے چلے آ رہے ہیں. وہی مفہوم یہاں پہ دوسرے الفاظ بیان ہو رہا ہے کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم جو سمجھا گیا اس وقت کے لیے وہ یہ کہ اسلام جسے باہر پھیل رہا ہے، آج یہ کفار مکہ اتنے اڑے ہوئے ہیں، باتیں ایسی ایسی بنا رہے ہیں، پیچھے ساری ان کی باتیں آ رہی تھیں اور اتنے غفلتیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کس طرح باہر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، مختلف سمتوں سے ہم چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام آ رہا ہے، ان تک آ جائے گا. کس طرح سے فتح مکہ کے دن ان کے سر پہ ہی آ گیا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے پہنچ گیا انہیں پکڑنے کے لیے. اور پھر کیا یہ غالب آئیں گے، فہم الغالبون. اب یہاں پہ اب یہ بات جس طرح سے کہی جا رہی کہ ہم زمین کو کاٹتے جا رہے ہیں، نہ قصوہ کٹ رہی ہے. اب آج کے مفسرین کا اس کے اشارہ اس طرف بھی سمجھتے ہیں کس طرح زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب گلوبل وارمنگ اور بھی آج انسان سمجھ رہے ہیں کس طرح اب زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے. اب واللہ عالم اس طرف اشارہ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بات بھی سمجھی گئی افہم الغالبون. لیکن اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ کس طرح ہر انسان کو بھی، کس طرح انسان جو کوششیں کر رہا ہے، جو خود چاہ رہا ہو، اس کے مقابلے میں کس طرح جو اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے وہ کیسے غالب رہتی ہے، وہ اس کی طرف اصل میں اشارہ ہو رہا ہے اس میں. اور ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، انما انذرکم، انذار میں کر رہا ہوں وحی کے ساتھ، وحی کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کے ذریعے تمہیں انذار کر رہا ہوں. ولا یسمع الصم الدعاء، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، یا ویلنا انا کنا ظالمین. پیچھے بھی جیسے نقشہ کھینچا گیا تھا بالکل ویسے ہی نقشہ، وہاں تو عذاب میں پھنسے ہوئے، یہاں پہ کہ نفحت من عذاب، تھوڑا سا بھی عذاب کا ایک چھو جائے، ذرا سا بھی کوئی کسی بھی بڑی آزمائش میں آ جائے تو ایک دم پھر کیسے انسان کو نظر آنے لگتی ہے نا کہ میں کیا کر رہا تھا، کیا غلطیاں تھی، کیا قصور تھے، تو اس طرح سے وہ چیخنے لگ جائیں. یا ویلنا انا کنا ظالمین، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، موازین رکھ دیں گے. اور موازین کیسے ہوں گے آج ہم پورا جان تو نہیں سکتے، جس میں اعمال تولے جا رہے ہوں، ہر ایک کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں، کیا کس نیتوں کے ساتھ کون سا عمل ہوا تھا وہ وہاں پہ تل جائے، سمجھ میں آ جائے. آج انسانوں کو اللہ نے کیسے کیسے موازین دے دیے ہیں، ہیٹ کو بھی ناپ لے انسان، اپنے جسم کی شوگر کو بھی ناپ لے، اب کے بلڈ پریشر کو بھی ناپ کر دیکھ لے، تو وہ وہاں کی موازین کا پھر ہمیں کیا اندازہ کہ وہ کیسی وہ موازین ہوں گی جو قائم کر دی جائیں. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال حبۃ من خردل کیا دھرا ہوگا وہ سامنے لے آئیں گے. بالکل ذرے برابر نیکیاں ذرات کے بھی بڑے برابر بھی ہوں، کوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ہر عمل سامنے آ جائے گا. اور کفا بنا حاسبین، کافی ہے حساب لینے کے لیے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا حساب لینے والا، وہ اس طرح سے حساب لینے والا ہے. آج ہمیں کس طرح اپنے اعمال پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا، حساب وہاں تو دینا ہی دینا ہے. آج اگنور نہ کرے انسان، اعراض نہ کرے، اپنے بڑی بڑی غلطیوں کو بھی بس اس سے چشم پوشی کر جائے، اس کے استغفار تک کرنا یاد نہ رہے. ایسا نہ ہو، اپنے ہر عمل پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز غلط ہو رہی ہے، کون سی بات مجھ سے غلط نکل رہی ہے، کون سی بات غیبت میں شمار ہو سکتی ہے،
کون سے بات جھوٹ میں شمار ہو سکتی ہے، ان سب پہ بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اب سورہ انبیاء جیسے نام ہے نا، ویسے تو لفظ انبیاء آیا اس لیے انبیاء اس صورت کا نام ہے، لیکن انبیاء کا نام کے تذکرے بھی آتے ہیں، اور تذکرے کئی طرح سے قرآن میں آتے ہیں نا۔ پیچھے ہم نے دیکھے، ابھی آگے بھی کہیں دیکھیں گے جہاں قوموں پہ جو عذاب آئے، جب جھٹلاتی ہیں قومیں تو پھر کیسی وہ پکڑی گئی، وہ بات کہیں بتائی گئی۔ یہاں پہ انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی، پیچھے بھی بات تھی نا، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، اور اپنے رسولوں سے ہم نے وعدے پورے کیے، وہ وعدے کس طرح اللہ کے پورے ہوئے۔ پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے، وہ ایک تنہا بندہ اللہ کو پکار رہا ہو، اور کیسے اللہ کی مدد ان کے لیے آئی، وہ ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات ہو رہی کہ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، پہلے ہم دے چکے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے۔ جو کتاب دی گئی اس کے لیے آ رہا ہے 3 نام آ رہے ہیں، فرقان، دیا اور ذکر۔ فرقان الگ الگ کرنے والی، حق و باطل کا فرق کرنے والی، صحیح غلط کیا چیز ہے وہ بتانے والی۔ اللہ کی ہر کتاب کی صفات یہی تھی نا، تورات بھی ایک مکمل شریعت لے کر آئی تھی قرآن کی طرح، اس کا بھی یہی کام تھا، قرآن کے لیے بھی یہی نام ویسے تو ہے۔ دیا کہیں تو ہوتا ہے روشنی، جو سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، جیسے سورج کی روشنی کو بھی دیا کہا گیا قرآن میں، دوسروں تک روشنی پہنچانے والی، دوسروں کو ہدایت دینے والی۔ ذکر تو بہت ہی اس کے معنی اس میں ہیں جو ذہن میں ہوں گے آپ کے، کس طرح کیا کچھ یاد دلانے والی چیز ہوتی ہے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتی۔ ایک تو انسان کی فطرت کے اندر جو ہدایت موجود ہے اس کی یاد دہانی کرتی ہے، جو لاشعور میں انسان کو پتا ہے اللہ کے ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی یاد دہانی اللہ کی کتاب کرتی ہے۔ پھر اور یہ کہ پھر ہر وقت یاد دہانی کرنے والی، دین کے دعوت دینے والی، دین کو سمجھانے والی، طریقہ سمجھانے والی، تو وہ ذکر ہے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں متقین، للمتقین، وہ ان کے لیے تھی۔ اور کون متقین کون ہوتے ہیں، کس کے لیے یہ اللہ کی کتاب فرقان، دیا اور ذکر بنتی ہے؟ وہ جو یخشون ربہم بالغیبی، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ یہ کتاب ہے ہدایت، مگر کون؟ پہلی صفت یہی تھی کہ جو غیب سے ڈرتے ہوں۔ ہر چیز جو بس ہمیں سمجھ میں، ہماری چھوٹی سی عقل کے اندر جو چیز آ رہی بس ہم وہ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اگر انسان کہے تو خود ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے نا۔ نہیں، جو غیب کی چیزیں جو اللہ کی کتابیں بتاتی ہیں ان پر ایمان لانے کو تیار ہو، خشیت اس سے رکھتا ہو، تو وہ اسے وہ فائدہ پہنچاتی ہے کتاب۔ اور وہ کہ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور اس گھڑی کا انہیں کھٹکا لگا ہوتا ہے۔ خشیہ علم کے ساتھ جو پتا ہو اچھی طرح، کوئی کسی ہستی کو جانتے ہو بہترین طریقے سے، اس کے عظمت کا اندازہ ہو، تو جو دل کی حالت ہوتی وہ خشیہ ہوتی نا۔ مشفقون کا بھی ابھی ہم سمجھ رہے تھے کس طرح اس کے وہ گھڑی میں کی فکر لگی ہوئی ہے، آخرت کی فکر ہے کہ کہیں وہاں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ اور اب یہ بابرکت وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، پہلے وہ آیا تھا تو ہارون و موسیٰ کو جو دیا گیا، اب یہ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اب یہ بابرکت ذکر کہا جاتا جو ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو، اس کو مانتے نہیں ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں برکت دینے والا ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بے شمار فائدے اس ذکر میں ہے، اس کا تم انکار کرو گے؟ اور پھر اب اس سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے، کہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی دی تھی۔ اصل رشدہ کا لفظ ہے، رشد کے معنی ہم کئی دفعہ سمجھتے رہے، کس طرح جو حکمت ہوتی، سمجھ ہوتی ہے، اس پہ عمل کیسے کرے، اللہ کے دین پہ عمل کیسے کیا جائے، وہ رشد اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے خوب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہ کیسی ان کی فطرت ہے، کیسے وہ اواہ حلیم ہے، کیسے درد مند دل ان کے پاس ہے۔ وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ یاد کرو موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں، وہی سوال کی طرح رکھتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیسی مورتیں ہیں، یہ تمہاری مورتیاں ہیں ہی کیا چیز؟ اس طرح کے بجائے سوال کر کے غور کرے، خود غور کرے قوم کہ انہوں نے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، لہا عاکفون، جیسے اعتکاف کر کے بیٹھے ہوں، ان کی گرویدہ اس کے ہوئے ہے۔
اور قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس اور بس یہی ایک ثبوت ہے ان کے گرویدہ بننے کے لیے، ان تماثیل کو بنانے کے لیے، ان مورتوں کو بنانے کے لیے کہ باپ دادا کو کرتے آئے تھے. جس طرح ایک جانور ایک اگلے جانوروں کے پیچھے آگے جانے والے کے پیچھے چلتے چلی جائے بغیر سوچے سمجھے، اس طرح بس ہم چل رہے ہیں. باپ دادا کو عبادت کرتے پایا تھا، اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی ساری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. جو غلط ایک کام تھا جو وہ کر رہے تھے تم وہ کیسے کر رہے ہو، انہیں ساز لاتے ہیں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض، نہیں واقعی تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان اور زمین کا رب ہے. ان خود ہی سوچ سکتے تھے یہ پورے آسمان و زمین کو ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیوں نے تو نہیں بنایا. وہ جو جس نے وہ سب کا جو رب ہے، جو پال رہا ہے، جو چلا رہا ہے اس کا پوری کائنات کو، وہی میرا رب ہے. بتا دیتے ہیں الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا. فطرہ کا لفظ ابھی ہم نے یاد، اس کے معنی یاد ہوں گے، ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کس طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو. اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والے، اور وتاللہ، تاللہ کہتے ہیں جیسے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا تمہارے پیچھے. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کی اور بھی تفصیل ہم آگے پڑھ لیں گے. اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. الیہ یرجعون آتا ہے، ہی کا اشارہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو کہ وہ آ کے ان سے پھر بات کریں تو یہ جواب دے سکیں، دلیل پیش کر سکیں، یا اس بڑے کی طرف رجوع ہو، بڑے سے پوچھیں کہ کیا ہو گیا چھوٹے بتوں کے ساتھ. انہوں نے جب آ کر بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا، ہمارے آلہہ کا، خود آلہہ بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان کو، اور یہ حال ان کا ہو گیا. اور یہ کس نے کر دیا خود بتا تک بھی نہیں سکتے وہ ان کے بت کہ کس نے یہ کیا. بڑا ہی کچھ ظالم تھا. وہ بولے، اب ان میں سے کچھ تھے جو جن کو یاد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی کوئی بات کرتے تھے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں. سب کے سامنے ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ظاہر ہے وہی چاہیں گے کہ سب کے سامنے بتا سکیں، ثابت کر سکیں کہ وہ کیسے ان کے آلہہ کی حقیقتی کیا ہے. تو ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بل فعلہ، بلکہ یہ اسی کا کام ہے، کبیرہم ھذا، یہ ہے بڑا ان کا، فاسألوہم، مجھ سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں. اب یہ بات جو کر رہے ہیں کسی نے جیسے جھوٹ میں شامل کیا، حالانکہ جھوٹ وہ نہیں ہوتا نا جو صاف صاف یہ آپ پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پوائنٹ بنا رہے ہیں. جب سننے والے کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں اور وہ کر نہیں سکتے، اس سے بڑا ان کا مار نہیں سکتا چھوٹوں کو، لیکن وہ پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ کس طرح وہ جب وہ سامنے بڑا والا رکھا ہوا ہے وہ تو صحیح سالم کھڑا ہوا، اس نے کیا کیا تھا، حفاظت کیوں نہیں کی اپنے چھوٹوں کی؟ ذرا جا کے اس سے پوچھو کہ وہ بتا تک نہیں سکتا کہ ہوا کیا اس کے بتوں کے ساتھ. یہ اور جو وہ چاہ رہے تھے، جس طرح جیسی ان کی قوم تھی نہیں سمجھنے والی، کس طرح ابراہیم علیہ السلام جیسے پریکٹیکل کر کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، سامنے پورا کام کر کے انہیں دکھاتے اور سمجھاتے ہیں. وہ انہوں نے سمجھایا اور سمجھ میں بھی آیا قوم کے. یہاں اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. فرجعوا الی انفسہم، وہ پلٹے اپنے ضمیروں کی طرف، اپنے انفس کی طرف. خود ان کے دلوں نے کہا، وہ سمجھ میں آیا ان کو کہ یہ کیسے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے. اور فقالوا، لیکن ہوا کیا، وہ خود یہ فقالوا کہنے لگے انکم انتم الظالمون، اپنے آپ ہی دل ان کے ضمیر ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود ظالم ہو. مگر کیا ہوا پھر بھی، تم منوکسو، پھر ان کی مت پلٹ گئی، علی رؤوسہم، جیسے خود ہی واپس پلٹ گئے پھر. اور اس کے یہ اور بولے کہ تو جانتا نہیں ہے، بولتے نہیں ہے. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تو جو اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی نفع نقصان تمہیں کیسے پہنچائیں گے؟ ذرا سوچو. افل لکم، تف ہے تم پر، تم اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ اتنی دلیل سے بات سمجھا رہے جو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اب اپنے اپنے مفادات ہیں نا، ان بتوں سے کیا کمائیاں ہو رہی ہیں جو بڑے بڑے ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کے پورے اس سے ان کا چل رہا ہے بازار سارا.
وہ تو اس کے لیے حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، دوسرے سارے عوام کو اور بے وقوف بنا رہے ہوں کہ قالوا حرقوہ، جلا ڈالو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے آلہہ کی ان کو مدد کرنی ہے، اب حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اب درمیان میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا بس اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردوں و سلام علی ابراہیم، سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، فجعلناہم الاخسرین۔ اب کس طرح سمجھ میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پوری بستی میں تنہا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والے، سب اتنی بڑی دشمنی کر رہے ہوں، باپ تک بھی شامل ہے ان جلانے والوں میں، جلانے کی کوشش کر دیا اور بڑا الاؤ تیار کر دیا، پھینک دیا، سب کچھ کر دیا، مگر اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے، کیسا اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے انسان کو۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر، ایمان لانے والے وہی تھے نا یا ان کی بیوی، لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اب فلسطین کی طرف اشارہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی برکتیں وہاں رکھی تھی، مادی بھی روحانی بھی، انتہائی زرخیز زمین، دنیا میں لحاظ سے بہترین، لیکن اور پھر اتنے انبیاء کا جیسے مرکز بنی رہی، 2000 سال تک وہ مرکز، ایسا مرکز تھا نا جہاں انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے ایک کے بعد ایک۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اب سب نے وہاں تو پورا خاندان کو وہ چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے باپ کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ انہیں دوسری طرح سے خاندان عطا فرماتا ہے، ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، ہر ایک کو صالح بنایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مدد اس طرح سے کی، آگے ان کو دوسرا خاندان عطا کر دیا، ایسا باعزت، ایسا دنیا میں برکتیں پھیلانے والا، آگے نسلیں ان کی چلی انبیاء کرام کی، ان کے ذریعے سے وہ اسحاق اور یعقوب پر نافلہ کہا جاتا، اور بھی مزید صرف اولاد ہی نہیں بلکہ پوتا بھی اس طرح کا برگزیدہ، سب کو صالحین بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ رہنمائی کرتے تھے، امام بنے۔ وہ خود ابراہیم علیہ السلام تو امام تھے، تمام امتوں کے امام، آج بھی اولاد میں بھی امام اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھائے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے ہدایت کی، کس کی؟ خیرات کی، نیک کاموں کی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنا بڑا مقام انہیں دیا، امام بنایا، لیکن کام ان کو وہی کرنے تھے جو ایک ہر مومن مسلمان کے کرنے کے ہیں، ہر اللہ کی بندگی کرنے والے کے لیے کرنے کے ہیں، نیک کام کرنا، وہی نماز کی پابندی، وہی زکوٰۃ کے دینا، اور عبادت گزار تھے وہ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اپنی پوری زندگی میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، عبادت کے لیے جھکنے والے بھی تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے حکم اور علم نبوت کی بھی تعبیر ہوتی ہے، اور پھر پیچھے یاد ہی ہوگا ہم سمجھتے آ رہے ہیں حکم کیا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت، اور اس کو دین کو سمجھنے کی صلاحیت، اور علم عطا فرمایا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ ہم پیچھے دیکھ ہی چکے ہیں، پوری قوم اتنی کافر، فاجر اور فاسق بنی ہوئی، بلکہ ظالم قوم تھی، اور وہ ایک گھرانہ نہیں بس تھا، پورا گھرانہ بھی نہیں، اس میں بھی بیوی کو پیچھے چھوڑنا پڑا تھا، صرف وہ ان کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، تو وہ تھی جو ایمان لانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، کس طرح اس بستی سے بچا کر نکال دیا، اور در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، انہ من الصالحین۔ یہ بات جو بار بار آ رہی ہے، وہ اوپر بھی تھا نا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اصل چیز اللہ کی مدد حاصل کس لیے ہو رہی؟ صالح تھے وہ، یہ بات کس طرح سمجھنے کے، صالح بنے، صالح عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ساتھ ہوتی ہیں، ذکر جو ہے وہ کس طرح سے تاریخ لحاظ سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے نا، اب اور ان سے بھی پیچھے جو نبی آئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بڑے نبی جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جبکہ ان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کے دعا قبول کی اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی،
اور کیسا کرب عظیم تھا ان کے گھر والوں کا، کس طرح سے صدیوں تک لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور کیسی مخالفتیں، مذاق اڑانا اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کس طرح انہوں نے کیا دعا کی تفصیل آگے ہم سورہ قمر میں اور سورہ نوح میں پڑھیں گے، جو ان کی دعائیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا ان کی، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وہ غرق کر دیے گئے جنہوں نے ان کی مخالفت کی اللہ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، ان کے گھر والوں کو بچا دیا۔ اب یہاں یہ سارے جو پیچھے تذکرے تھے، کس طرح ان سے ہمیں بات وہی سمجھ میں آئی نا، اور وہ بات ہمیں اپنے لیے بھی کس طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنا توکل بڑھانے، اللہ پہ توکل بڑھانے والے بھی یہ تذکرے ہوتے ہیں نا۔ ہم پچھلے انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، لیکن کس طرح تنہا بندے ہیں، اتنی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، پوری قوم، پوری دنیا اس وقت کے لیے ان کے مخالف ہو جو سامنے ان کی دنیا ہے، اور وہ ایک اللہ پہ بھروسہ رکھ کر ایک اللہ کے گواہی دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سب کو بلاتے ہیں۔ قوم مل کر نقصان بھی پہنچانا چاہے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی صالح بندے ہوں، اللہ پہ اس طرح توکل کرنے والے ہوں، آج مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ خود صالح بنے، خود اپنے عمل کی فکر کریں، کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے مقام عطا کر سکتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بچا سکتا ہے، دشمنوں کی مار سے بچا سکتا ہے، کیسے آزمائشوں سے انہیں نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی نعمت سے ہم نے اب کچھ اور انبیاء کرام کے تذکرے ہو رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد فرمائی، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کیسے وہ بھی انسانی تھے، وہ انبیاء کرام، کہ وہ بھی کیسے امتحانوں سے بھی گزرے، مختلف صلاحیتیں ہیں، مختلف امتحانات ہیں ہر ایک کے، اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے پاس کیسے آتی ہے۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کر وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے، لحکمہم شاہدین۔ اللہ تعالیٰ کیسے جیسے بندوں کے درمیان ہی ہوتا، دیکھ رہا ہے ان کو، سن رہا ہے ان کے بات۔ اللہ کے دو برگزیدہ بندے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں کسی ایک کے مقدمے کا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سجا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی حکم یا علم کی کمی ہو، انہیں بھی ہم نے دیا تھا حکم اور علم، وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن کسی وقت میں ہوتا ہے، انسان کے کچھ بس میں نہیں ہوتا، کس وقت دماغ کس کا کس طرف کام کرتا ہے، کون سا پوائنٹ کس کے ذہن میں آتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے تھے، وہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سجھا دیا، حالانکہ داؤد علیہ السلام خود بہت باصلاحیت انسان ہے، کیسی ان کی صلاحیتیں ہیں، کیسا ان کا انتہائی حکم اور علم سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ہم نے اسے سکھا دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سکھا دیا۔ اب یہاں وہ مقدمہ کیا تھا، کیا فیصلہ تھا جو داؤد علیہ السلام نے کیا، اور کیا اس سے بہتر فیصلہ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے کیا، وہ کوئی بات قرآن میں نہیں آتی۔ تفصیل دیکھنا ہے تو کچھ تفسیروں میں مل بھی سکتی ہے جو پچھلی کتابوں سے لی گئی ہے، ظاہر کیا انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں، اب داؤد علیہ السلام کی تعریف آتی ہے کس طرح ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ اگرچہ ہمیں پتہ ہے پہاڑ اور پرندے تسبیح اللہ کی سبھی کر رہے ہیں، دنیا ہر شے کائنات کی کر رہی ہے، لیکن جس طرح آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ مختلف تھی نا دوسرے اس سے، جو عام طور پہ جو تسبیح کرتی ہے ہر چیز، اس سے جیسے ان کی تسبیح مختلف ہو، نہ سنائی دیتی ہو، نہ انسانوں کو بھی جو داؤد علیہ السلام سنتے ہوں۔ تو اس فعل کے ہم تھے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، کسی کے ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا انسان کا، اللہ تعالیٰ تھے کرنے والے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم شکر گزار ہوتے ہو؟ وہ لوہے کا بہترین استعمال اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں سکھایا، آج تک دنیا کیسے کیسے اس سے فائدے اٹھا رہی ہے۔ آج یہ سب کچھ جو ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ آج ہمارا
یہ گھروں میں بیٹھ کر یہ سننا اور اس ٹیکنالوجی کا کہاں سے کہاں پہنچنا، وہ سب اسی کا مرہون منت ہے نا۔ وہ سب سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ اور سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو اس کا بہترین استعمال سکھایا گیا کہ کس طرح آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں، اور وہی پھر فائدے تمام انسان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے ان ساری نعمتوں پر۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، ہم نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسخر کرنے کا مفہوم بھی زیادہ ہوگا ذہن میں، کسی چیز کو کسی کے کام پہ لگا دینا جو اس کے فائدے کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضرت سلیمان حکم دیتے ہوں ہوا کو اب ادھر چلو اب ادھر چلو، بلکہ جیسی انہیں ضرورت تھی اس کے مطابق چلتی تھی، وہ جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ فلسطین میں وہ خود تھے اور وہ ہوا اس طرف چلتی تھی جب دوسری جگہ سے لے کر آنا ہو۔ دوسری جگہ قرآن میں ہم پڑھیں گے بھی کہ مہینے کا سفر اس طرف، مہینے کا سفر اس طرف، اس طرح ہوائیں چلتی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا بھی دیا تھا بہترین فن بادبانی کا، کہ کس طرح سے وہ بڑے بڑے بادبان بنائے جاتے تھے جو تھوڑی بہت ہوا میں بھی چلتے رہیں۔ انجن تو اس وقت نہیں تھے نا، لیکن انہیں اس کا فن آ گیا تھا کہ کس طرح چلا سکیں کشتیوں کو۔ تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، اور ہوائیں چلتی بھی اس طرح سے تھیں جو ان کے تجارت کے لیے جیسے فائدہ مند ہو۔ وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ اور یہ سب اتنا بڑے بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں دی تھی سلیمان علیہ السلام کو، وہ جنات کو قابو میں کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ لیکن پھر بات وہی ہے، وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اس کے نگراں ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جنوں کو۔ اور ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور ایوب کہنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہی حکم و علم اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دیا تھا، اللہ کے نبی تھے۔ اور یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب اس نے پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ قرآن میں تھوڑی سی تفصیل اور بھی آ جائے گی، ہم دیکھ لیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس طرح سے بیماری ہوئی اور کیا ہوا، لیکن یہاں پہ بات ہے کس طرح وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خالص اپنے دین کو کر کے ایک اللہ کو اپنی آزمائشوں میں انسان پکارے، اپنی مشکلوں میں پکارے، اللہ تعالیٰ کیسی بات سن لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ ایک ہی دعائی کا یہاں پہ ذکر ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی کوئی سیرت اس دعا سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ انتہائی اتنی سخت تکلیفوں میں ہے، تھوڑا سا اشارہ بھی آگے بھی آئے گا کہ کیسی تکلیفیں تھی جس سے اللہ نے انہیں نجات دی، لیکن وہ تکلیفوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بھی درد ہو تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ زبان سے نہ نکلے کہ مجھے یہ درد ہو رہا ہے، مجھے وہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کا کیا حال ہے، تکلیفوں کا کوئی تفصیل نہیں ہو رہی ہے، بس انی مسنی الضر، میں جس تکلیف میں ہوں، بیماری لگ گئی ہے، وہ انت ارحم الراحمین، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں مجھے یہ کیوں ہو رہی ہے، کیوں ایسا ہوا، بلکہ آپ تو ہے ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ جس ایمان کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے ہیں اس طرح سے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما دیتا ہے۔ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کی، جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے۔ سمجھ میں آتا ہے اہل و عیال بھی چھوڑ گئے تھے، ایسی بیماری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس دیے اور زیادہ کر دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے، وذکر للعابدین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کیسا جو اللہ کی عبادت گزار بندے ان کے لیے کیسا ذکر، کیسی یاد دہانی ہے۔ اتنی تکلیفوں میں بھی اللہ کے شکر گزار بندے ہی رہے، کوئی شکوہ کرنے والے نہیں تھے، بہترین شکر اور صبر پہ قائم رہے وہ اس پہ اپنے رب کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی فرما دی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب بغیر تفصیل کے بھی کچھ انبیاء کرام کا ذکر آ جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں دوسری جگہ آتا بھی ہے، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا کچھ آتا نہیں زیادہ۔ حضرت ادریس کا پیچھے سورہ مریم میں پڑھ چکے، اللہ رفعناہ مکانا علیہ، اللہ نے ان کا مقام بلند کیا تھا، کوئی بلند مقام پانے والے تھے۔ ذوالکفل کون تھے، ان کے لیے بھی مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ ابھی جس طرح نام لیے جاتے ہیں، نام جب لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا پتہ اہل کتاب کے لیے کتنی بڑی نشانی ہو کہ ان کے پاس یہ نبی تھے جن کو وہ جانتے تھے، جن کے ان کی کتابوں میں تذکرے آئے، وہ اس کتاب میں بھی تذکرے آ رہے ہیں۔
ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی نبی انبیاء نہیں تھے جن کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اور بھی وہ بھی تھے نبی، وہ بھی تھے، وہ ادریس بھی تھے، وہ ذوالکفل بھی تھے۔ ذوالکفل کے لیے ایک جدید مفسر کا سن رہی تھی، بہت سی باتیں جو مہاتما بدھ کے بارے میں ہے، اور پھر جو تورات میں جو باتیں آتی ہیں ان سب کو جمع کر کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہاتما بدھ کی طرف کیا پتہ اشارہ ہو، مگر ظاہر ہے ان کے خیال ہے ایک، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا نہیں ہو۔ تو اور ذوالکفل کو ہم نے دی، اور یہ کہ کل من الصابرین، لیکن سب کی صفت یہ تھی، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل بھی وہ لوگ تھے جو ویسی آزمائشوں سے گزرے جیسے اسماعیل علیہ السلام گزرے تھے، اور سب صبر کرنے والے تھے، صابر لوگ تھے، یہ صفت ان کی ایک جیسی تھی۔ بلکہ یہ پیچھے بھی حضرت ایوب کا بھی ذکر، وہ کس طرح وہ بھی صابرین میں سے ہی تھے نا، صبر کرنے والے ہی تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، انہم من الصالحین۔ پھر وہی صفت جو سب کی چلی آ رہی ہے پیچھے سے تمام انبیاء کی، اصل بات کہتی ہے وہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے کو بھی، ان کا ذکر ہی کیسے بہت پیار سے ہو رہا ہو نا، نام لینے کے بجائے ذنون، مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، مغاضباً، غصے میں آ گئے تھے، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ اب پورا واقعہ یہاں پہ نہیں آ رہا، تھوڑی بہت تفصیلات آگے ہم صورتوں میں دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ ان کی تھی، یونس علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات جانتے بھی ہیں ہم، پھر تو کس طرح سے وہ بگڑے کیوں کہ قوم مان رہی نہیں ہے، اور ابھی ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ہی انہیں اندازہ تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، لیکن قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہی ہے اور بگڑ کے چلے گئے، اس پہ گرفت ہو سکتی ہے۔ یہ مفسرین سمجھتے ہیں نا کہ وہ جلدی، تھوڑا سا جلدی چلے گئے۔ جتنا بڑا مقام ہو اتنی پھر گرفت بھی سخت ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے کہ جو ذرا سی انہوں نے جو جلدی کر دی، اور کیسی پکڑ ہوتی ہے۔ آخرکار اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، پھر ظلمات، کیسی تاریکیاں، سمندر کے اندر کیسی تاریکیاں ہوتی ہیں، پھر وہ پیٹ کے اندر مچھلی کے کتنے پردوں کے اندر وہ کیسی تاریکیوں میں، تصور کریں تو کتنی بڑی بے بسی کی کیسی کیفیت ہو، کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسے ہوئے ہوں، اور اس وقت پھر پکارتے کیا ہے اپنے رب کو، اللہ الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، اپنے اللہ سے مگر جڑے ہوئے ہیں، اپنے اللہ سے شاکی نہیں ہے، اپنے اللہ کو تو سبحانک، تو پاک ہے، تو مجھے ایسے نہیں پکڑنے والا ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے قصور کیا۔ اپنے جو شرمندگی اپنے عمل پہ ہے نا، اپنے فعل پہ شرمندہ ہے کہ انی کنت من الظالمین، اور فاستجبنا لہ، پس دعا سن لی اللہ نے۔ اب اللہ مقبول دعا تھی، اسی لیے ہم اس دعا کو مقبول سمجھ کے اپنے بھی اس سے کام نکالنا تو چاہتے ہیں۔ کام نکالنے کے لیے یقیناً دعا کرنا چاہیے، پڑھتے نہیں رہے، پڑھواتے نہیں رہے، جن کو پتا بھی نہیں کہ ہم کوئی اگر ہم سے قصور ہوا ہے، ہم کسی پہ قصور پہ شرمندہ ہیں اور اپنے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے بس بغیر سوچے سمجھے نہ پڑھ لیں، پڑھوا لیں، سمجھ کے اپنے آپ اگر ہم کریں، اپنے اسی طرح سے اپنے رب کو پکاریں، بے بسی کی کیفیت جو ان کی تھی ویسی اپنے آپ کو اتنا لاچار اور بے بس کر کے اللہ کے سامنے ڈال دیں، اسی کی تعریف بیان کر رہے ہوں، اس کے الہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہوں، اپنے ظالم ہونے کا، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر رہے ہوں، تو دعا پھر ظاہر ہے انشاءاللہ قبول ہونے والی ہے، جیسی ان کی ہوئی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کیسے اللہ نے انہیں نجات دی غم سے، اسی طرح ہم مومنین کو بچا لیتے ہیں نا۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، بات ان کی نہیں ہو رہی، بس ایک نبی کی تھی، ہوئی تھی ان کے ساتھ، مومنین کو ایسے بچاتے ہیں۔ آج ہم بھی بے بس ہوں، ہم ایمان لانے والے ہیں، اس طرح اپنے رب کو پکارے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے، ہر تکلیف سے نجات دینے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ بچانے والا ہے۔ اور زکریا، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، نادا ربہ، پکارنے کی ضرورت ہے اصل تو، اپنے رب کو بس پکارے، اللہ تعالیٰ پکار سننے والا ہے۔ کیا وہ پکارتے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کو اولاد کی فکر ہو اس کے لیے بہترین دعا بھی اللہ نے سکھا دی، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، اصل تو وارث تو ہے، لیکن خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا جو بانجھ تھی۔ اب یہ سب لوگ جن کے تذکرے آئے، انبیاء کرام، ان کی تعریف ہوتی ہے ایک ساتھ کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر پیچھے بھی تھا کہ خیرات کرنے والے ہوتے، یہاں یسارعون، سرعت دکھانے والے، نیکی کا کام تو ہوتا ہوئے گا نا،
ٹالتے رہے تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، تو رہی جاتی ہے، کبھی تو کرنے سے ہی رہ جاتا ہے انسان اگر جلدی نہ کرے۔ تو جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کے کام آگے بڑھ کے جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ کہ کیسے اللہ کو کس طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آتا ہے۔ یہی بات ابھی جیسے ہم اوپر آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سمجھ رہے تھے، اسی طرح بجائے اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے صرف دانے چل رہے ہوں، بغیر سوچے سمجھے ادھر ادھر بات کرتے ہوئے بس پڑھ رہے ہیں، اس کے نسبت کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو ایسا رغبہ و رہبہ، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب سے امیدیں لگاتے ہوئے، رب کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پکاریں، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور رب کے آگے خشیع کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں، اس طرح پکاریں، اللہ تعالیٰ پکار سن لیتا ہے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، اب ایک اور خاتون کا بھی ذکر آتا حضرت مریم کا، کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ تمام انسانی اصل تو ایک امت ہے، پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، اور اللہ کے فعبدونی، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کیسے کر ڈالا؟ کسی نے کچھ حصہ لے لیا، کسی نے کچھ حصہ لے لیا، اپنا دین بنا دیا، کسی چیز میں غلو کر دیا، کسی نے کمی کر دی، سب، حالانکہ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ فلا کفران لسعی، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سعی کے قدر کرنے والا شاکر علیم ہے۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ یعنی جب جیسے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، جب قیامت کے آنے تک وہ بستی کوئی دوبارہ پلٹ نہیں سکتی، جو مر گئے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جیسے ہے نا، اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ اب یاجوج و ماجوج کا پیچھے بھی ویسے ذکر تھا، اس سے پتہ چل رہا تھا کس طرح وہ دو قومیں تھیں کہ نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے اس وقت جو مقابلہ ذوالقرنین نے کیا تھا، جن سے وہ شمالی علاقوں کی قومیں تھیں نا، تو یہاں پہ بلندی سے نکلنے کی بات آتی ہے، وہ نکل پڑیں گی۔ اب وہ کیسی ہوں گی، کیا قومیں ہوں گی، اس کے بارے میں بے حساب روایتیں ہیں، بہت سی ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن اصل بات اس قرآن کی بس وہی ہمیں یاد رکھ لینی کافی ہے ہمارے لیے، اس میں دلچسپی لینے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، اصل چیز قیامت یاد دلائی جا رہی ہے، قیامت کا وقت کیسا سخت ہوگا وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور وعدہ برق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ یہ لگتا ہے یاجوج ماجوج اس وقت آئیں گے، بالکل آخری دور میں، جب قیامت بالکل قریب ہوگی، تو یکائک لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے، انتم لہا واردون، وہاں جہنم پہ تم وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے، الہہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ آیت کیسی بہت ہی تسلی دینے والی آیت ہے کہ وہ جو قیامت، اس سے جو ہم ڈرتے رہتے ہیں، پکڑ جہنم کا دیکھنا نہ پڑ جائے، کہیں تھوڑی دیر کے لیے خدا نخواستہ جہنم میں ڈالے نہ جائیں۔ یہاں پہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اتنی ایک تو کیسے پھنکاریں مار رہی ہوگی، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی، لیکن وہ جن کے لیے بھلائی کا حسنہ کا فیصلہ ہو گیا، سبقت لہم من الحسنہ، نیکیوں میں خود دنیا میں آگے بڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کے لیے ان کا فیصلہ کر دیا کہ انہیں حسنہ ہی ملنا ہے آخرت میں، ان کو وہ تو بھی دور رکھے جائیں گے، انہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، اس کی سرسراہٹ تک بھی نہیں سنیں گے جہنم کی، اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، جو چاہے وہی ان کو مل رہا ہوگا وہاں پہ، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں ذرا پریشان نہیں کرے گا۔ جو فضا الاکبر آتا قیامت کا دن، کیسا انتہائی پریشانی کا دن ہوگا، لیکن کیسی بشارت مل رہی ہے یہاں پہ، انشاءاللہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں جو اس سے دور ہی رکھے جائیں گے، کوئی گھبراہٹ ہی انہیں نہیں ہوگی اس قیامت کے دن کی، اور ملائکہ بڑھ کر انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، وہ تو جیسے VIP ہوں
انہیں ساری اس کے لائنوں سے ساری مصیبتوں سے نکال کے بس فرشتے انہیں لے کر چلے جا رہے ہوں، ان کے ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے اور انہیں کہیں گے یہ ہے تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور راکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات وہ لپیٹ دی جائے گی۔ کوئی ایک چھوٹا سا رول سوچیں جو کاغذ کو لپیٹ دیے جاتے ہیں نا، رول بنا دیے جائیں، اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، پھر دوبارہ سے جسے بنائی جائے دنیا۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، ان کنا فاعلین لازمن ہونا ہے جیسے وہ کام۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، بڑی خبر ہے۔ وارث وہ بننے والے ہیں، زمین جو دوبارہ بنے گی، جو نئی دنیا جو ہوگی اس کے وارث عبادی صالحون ہونے ہیں۔ اور ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک یہ بھی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا آنا کتنے انسانیت کے لیے کیسی رحمت کا باعث ہوا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت آپ لے کر آئے کہ انسانیت کہاں پہنچی ہوئی تھی، کہاں آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم سر جھکاتے ہو، مسلمان ہوتے ہو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں مانتے ہو تم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا۔ اور اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تو بس تمہیں خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اور وقت پوچھتے رہو تم، میں تو نہیں جانتا، میرا کام تو پہنچانا ہے، بتانا ہے کہ وہ آئے گی، میں تو یہ اطلاع تمہیں دے رہا ہوں۔ اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کی جاتی ہیں، یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، جو کچھ تم چھپا کر رکھتے ہو، منہ سے ایک بات کرتے ہو دل میں ایک ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو بھی چھپی بھی ہے جو ظاہر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہو نا، اور تمہیں ایک خاص وقت تک مزے کرنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے، متاعن الہین۔ اس دھوکے میں مت آ جاؤ اس سے، جو ابھی جیسے قیامت آتی نظر نہیں آ رہی ہو یا پکڑ آ نہیں رہی ہو، یہ تو ایک مہلت ہے جو دی جا رہی ہے۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صرف اللہ سے رحمان سے مدد چاہی جا سکتی ہے۔ دنیا باتیں بناتی رہے، علامہ تصفون، جو کچھ تم باتیں بناتے ہو۔ آج ہمیں بھی کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہوں اسلام کے خلاف، اپنے نبی کے خلاف، اپنی کتاب کے خلاف، ان سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب رحمان سے مستعان، وہی ہے مدد کرنے والا، اس سے مدد چاہنے کی ضرورت ہے، وہ فیصلہ ہی کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی بھی اپنی خاص خصوصیات ہیں، مکی مدنی دونوں اس کو سمجھا گیا۔ مختلف خیالات ہیں لیکن ان میں جو سب سے صحیح بات ہے وہ یہ کہ اس کا زیادہ حصہ مکے میں نازل ہونے والا ہے، اور پھر آخر میں کچھ آیات ہیں۔ کسی نے تو بہت ہی کم آیات بھی سمجھا کہ 4-5 آیات ہیں، کسی نے پورا آخری کچھ حصہ مدنی سمجھا، تو زیادہ صحیح رائے وہ لگتی ہے کہ وہ آخری کچھ آیات ہیں جو مدنی ہیں۔ دونوں صفات اس میں ملتی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، خطاب اس میں تمام انسانوں سے ہم سے ہی ہو رہا ہے۔ تمہارا ذکر ہے، بتایا جا رہا تھا نا پیچھے صورت میں، تو یہ کتاب تمہارا ذکر لے کے آئی ہے، تم سے ہی بات ہو رہی ہے۔ لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے بچو، تقویٰ کرو اپنے رب کا، ہم سے کہا جا رہا ہے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، عظیم چیز ہے، اس سے غافل نہیں رہو، اس قیامت سے غافل مت ہو جاؤ۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہاں پہ بہت زیادہ تفصیل قیامت کی نہیں آ رہی ہے، آخری صورتوں میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس کا دیکھ لیں گے کس طرح بہت ساری تفصیل قیامت کے کئی مرحلے ہیں نا، اس میں جو یہاں کا مرحلہ دنیا میں جب قیامت آ رہی ہوگی، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، وہ نقشہ جیسے یہاں پہ اس کا تھوڑا سا ہی بتایا جا رہا ہے لیکن وہی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔
یہی بات سوچنے کی ہے کہ کلو مردیات، ہر ایک پلانے والی جانور بھی جب دودھ پلانے والے ہوتے وہ بھی ماں یا پھر انسان، اور مردیا کہتے جیسے پلا رہے ہو، جس وقت پلا رہے ہو اس وقت کسی طرح ماں اپنے بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی، خود سے چھڑانا نہیں چاہتی بچے کو، اور وہ غافل ہو جائے گی، کتنی حفاظت کر رہی ہوتی نا بچے کی اس وقت ماں، اور وہ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، یہ حالت ہو رہی ہوگی ان کے عذاب سے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا، عذاب اللہ ہی شدید ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، پہلے بتا دیا گیا وہ قیامت ہے، ایسا وہ ہونے والا ہے، اور آج لوگوں کا کیا حال ہے، بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ دوست کیسے بناتے ہیں انسان؟ اس کی بات مانے، وہ اس کے دوست بن جائے، وہی دوست بن جاتا ہے، اور اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، کیسے شک کرتے ہو؟ آج اپنی پیدائش پہ غور کر لو، کیسے تم کو پیدا کیا تھا ہم نے، مٹی سے بنے ہوئے انسان، نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، یہ مرحلے بھی بتا دیے گئے، وہ بھی بڑی نشانی ہے اگر غور کرے انسان کہ کس طرح انسان پیدا ہوا، اور اس کی طرف قرآن کیسے اشارے کرتا ہے کہ کس کس کیفیت سے گزرتا ہے بچہ پیٹ کے اندر، اور یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں، یعنی جس نطفے کو چاہتے ہیں، ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا نا وقت کے کتنے وقت رہنا ہے، اس کو کب اس کو وہ باہر آنا ہے، کب وہ کب بن جانا ہے وہ، اور اس کو جب چاہے بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، پھر تم جیسے ایک وقت گزرتا ہے اور تم پہنچ جاتے ہو پھر جوانی کو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ یرد الی ارذل العمر، کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ہمیں سکھائی ارذل العمر سے بھی پناہ چاہنے کی، کہ کچھ اتنی بدترین عمر ہو جائے کہ کچھ بھی نہ جانے، کیسے ڈائمنشیا ہو جانا، کچھ پتہ ہی نہ چلنا، کیسے بڑے بڑے اسکالر تک بھی کہ کس طرح وہ اس عمر میں پہنچ کے جیسے کچھ بھی نہیں جانتے ہوں، بچوں سے بھی زیادہ بری حالت کہ ان کی حالت ہو جائے، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ سب کون ہے کرنے والا؟ کسی کو جلدی بلا لے، کوئی بچے ہی اٹھ جائے، کوئی جوان پہنچ چلا جائے، کوئی ارذل العمر تک پہنچ جائے۔ پھر تم دیکھتے ہو، ایک اور نشانی بتائی جا رہی، تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میہ برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی۔ آخرت کی دلیلیں چل رہی ہیں نا، اپنے ذات پہ غور کرنے کے لیے کہا گیا انسان کو، کتنی بڑی دلیلیں ہیں آخرت کی، کون ہے جو پیدا کر رہا ہے، کس نے بنایا ہے، کون تمہیں پال رہا ہے، کس طرح موت اس کے اختیار میں، زندگی اس کے اختیار میں۔ اب زمین کو دیکھو، وہ کیسے جب بارش برستی ہے کیسے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی خوش منظر عبادات اور نباتات اگلنی شروع کر دی۔ زوجم بہیج کا لفظ آتا ہے یہاں پہ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، هو الحق، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ساری باتیں کیا سمجھا رہی ہیں؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ ضرور آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ باتیں بناتے تھے نا کہ قبروں میں اتنے جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ کیسے اٹھیں گی، اللہ تعالیٰ پورے اصرار کے ساتھ بتاتے ہیں، زور کے ساتھ، وہ ضرور اٹھیں گے، سب کو زندہ کیا جائے گا۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، جو جاہل لوگ کس طرح، جو پتہ ہی نہ ہو۔ ایک تو علم جو انسان اپنے سمع و بصر سے، اپنے دیکھنے سننے کی صلاحیتوں سے، اپنے تجربے، اپنے مشاہدے سے حاصل کرتا ہے دنیا میں، یا ہدن جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یا کوئی ہدایت دینے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو، یا کتاب منیر، روشن کتاب، روشنی لانے والی کتاب، ان سب کو چھوڑ کے اپنی دماغ سے، اپنے گمانوں سے وہ جھگڑ رہے ہیں اور دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں، اللہ کے راستے سے بس ہٹانے کے لیے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
عذاب الحریق ویسے آتا ہے جیسے جلنے کا عذاب، حالانکہ جہنم ہی آگ، لیکن عذاب الحریق بھی الگ سے آتا ہے کئی جگہ، جیسے کوئی اور زیادہ سخت عذاب جلنے کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے تو ظلام ہو، اللہ ہے نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پہ، انسان ہے جو اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ بات غور سمجھنے کی ہے۔ کنارے پہ رہ کے بندگی کرنا کیا ہے نا، ایک تو ہے کہ ایک مومن ہے جو پوری طرح جھک گیا اللہ کے دین کے لیے، وہ چاہتا ہے اب ہر کام اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، جو میرے رب کو پسند ہے وہ بس کرنے کو تیار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو کہنے کو ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، کہتا بھی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن کنارے پر ہے، ابھی دیکھنا چاہ رہا ہے اچھا یہ جس چیز میں مجھے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت تک تو میں بندگی کر لوں، اگر دنیا کو نقصان پہنچنے لگ جائے تو فوراً ہٹ جاؤں، اس راستے سے ہٹ جاؤں، حدود سے نکل جاؤں، حج کو چھوڑ دوں۔ کناروں پہ رہ کے جو بندگی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد ہی آ رہی ہوگی کہ کیسے جیسے جانور کوئی اگر کوئی دوسرے چراگاہ سے قریب چل رہا ہو تو وہ دوسری اس میں چلا جائے گا نا آسانی سے۔ تو بندگی صحیح کرنی ہے، درمیان میں رہ کر پورے دین پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ کناروں پہ رہو گے شیطان تمہیں بہکا دے گا، بھٹک جاؤ گے کسی اور، پھسل جاؤ گے کسی اور۔ پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ کنارے پہ رہنے کا ایک سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ بالکل یہ چیز تو حرام ہے نہیں، ہم جیسے وہاں وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کے قریب لے جانے والے سارے کام کر رہے ہوں تو وہ بھی اسی طرح کی بات ہوئی نا۔ اسی لیے جیسے لا تقربوا الزنا آتا نا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، تو وہی ہے کہ کناروں پہ رہو گے تو کبھی کر بھی ڈالو گے، دور رہو، حدود میں رہو بالکل اللہ کی بتائی ہوئی۔ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کنارے پہ رہ کے کرنا کس طرح ہوتا ہے، وہ تو بس نکلنے کو بھی تیار ہے، ابھی مصیبت آ رہی میں چھوڑ دوں گا اللہ کی بندگی، آج اللہ کے ایک حکم پہ عمل کر رہا ہوں، کل وہ اس میں نقصان بھی پہنچ رہا ہے دنیا کا، بس چھوڑ کے ہٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی، خسیرت دنیا والآخرہ۔ جو بالکل ہی کافر ہو وہ کم از کم دنیا بنا لیتے ہیں نا، جو یہ کنارے پہ رہ کے کر رہا وہ تو دنیا بھی پوری نہیں بنا پاتا، آخرت بھی نہیں۔ یہ ہے صریح خسارہ، خسران المبین کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم پوری طرح اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں اور کنارے پہ رہنے والے نہ ہوں۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا، وہ دلال البعید، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی انسان پکارے، جیسے ہی پکار رہا ہے وہ نقصان تو اپنا کر رہا ہے، فائدہ تو ملے یا نہ ملے۔ سوچے اولاد ہی لینے کے لیے جا کے آپ کسی اور جگہ کسی اور کے اس میں بیٹھے قدموں میں کسی کے قبر پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں کہ وہ اولاد مجھے دے دے قبر والا، وہ تو شرک تو ہو گیا پہلے ہی، وہ تو اولاد تو ملے نہ ملے شرک پہلے ہو گیا۔ تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اولاد تو اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن شرک تو کر دیا، نقصان تو اپنا ہو گیا۔ اور بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کسی کو مولا، کسی کو بنائے، کسی کو رفیق بنا لے، وہ بئسا بدترین ہی ہے وہ۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ اب یہ جب تمثیل جیسے بتائی گئی، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے تم مایوس ہو تو کچھ کر کے دیکھ لو۔ جب یہاں بس یہ بات کہہ دی گئی کہ رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کے شگاف ڈالو تو کوئی تدبیر کا مدد کر سکتی ہے۔ ایک جو اصل بات یہ، کئی معنی ویسے اس کے سمجھے گئے، لیکن جو اصل مفہوم سمجھنے کا وہ یہ کہ جو اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رب پہ توکل نہیں کر کے، اپنے رب سے مایوس ہو کر اگر دوسروں کی طرف جاتے ہو، کسی اور سے مدد چاہنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ جو انتہائی مدد ہو سکتی، آسمان تک رسی لے جانے کی مدد بھی ہو سکتی ہو، وہ بھی کسی سے کر کے دیکھ لو، کیا مدد ملتی ہے تمہیں، کیا وہاں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ خود انسان سوچ لے، وہ ملنے والی نہیں ہے نا۔ ایک اللہ پہ توکل رکھے ہر حال میں۔ اصل بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، ایسی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ یہدی من یرید، جسے چاہے من یرید، جیسے دونوں طرف بات چلتی ہے، جو ارادہ رکھتا ہے ہدایت کا اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی کے لیے پھر اللہ کا بھی ارادہ ہو جاتا ہے ہدایت دینے کا۔ جو لوگ ایمان لائیں
اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلے کر دے گا۔ اسلام تو ایک ہی تھا، لوگوں نے اس طرح طرح کے بنا لیے ہوں، ان سب کے درمیان اس دن فیصلہ ہو جانا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ، سب سجدہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا نام آ گیا، سبھی زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ بھی، بلکہ وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہیں، یعنی جو عذاب کے مستحق ہیں، جو اللہ کا انکار ہی کر رہے ہوں، جن کو عذاب ہی پہنچنا ہے، وہ بھی سجدے کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ بھی جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمار ڈال دے بستر پہ پڑیں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے انہیں صحت ملے گی، جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے زندہ رہیں گے، جب اللہ تعالیٰ جب تک چلنے کی طاقت دے جب تک چلیں گے۔ تو کس طرح وہ بھی سجدے میں ہی ایک طرح سے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے، وہ بھی جو عذاب کے مستحق ہے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، سب کو عزت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ خود انسان اپنی عزت پالے، خود سے جھکے، اپنی مرضی سے جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں بھی اللہ کے آگے جھکنے والا ہو۔ انشاءاللہ ہم بھی جھک جاتے ہیں۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ جیسا عمل انسان کرے جیسے وہ چیز اس کے لیے اس وقت تیار ہی ہو رہی ہے۔ آج کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس کٹ چکے ان کے لیے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹھ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ کیسے شدید عذاب کی تصویر کھینچی گئی، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ برحمتک من النار۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وعملوا الصالحات، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ یحلون آتا ہے، پہنائے جا رہے ہوں گے، جیسے جشن کے لیے منایا جا رہا ہو، کوئی ان کے لیے ان کو دوسرے آراستہ کرنے والے ہوں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، لباسہم فیہا حریر، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی۔ وہدوا الی الطیب من القول، انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جنہیں دنیا میں بھی پاکیزہ بات کہنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ طیب بات ہی کرنے والے تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت حمید آ رہی ہے کہ اس حمید کے راستے کی طرف، اس صراط مستقیم کے دوسرا نام سمجھ لیں، وہ جو اللہ تک پہنچا رہا ہے، ایسی ہستی جو حمید ہے، اس کے وہ راستہ انہیں دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں۔ اب یہ والی آیات کو بھی سمجھا گیا کہ ہو سکتا مدینے میں نازل ہوئی ہو نا، کچھ آیات کا یہ بھی ہے کہ سفر کے دوران بھی سمجھا گیا کہ نازل ہوئی جب ہجرت کے وقت، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ راستے سے روک رہے اسی وقت ہے نا، پہلے تو لوگ یہی تھے، جب ہجرت کر گئے تب وہ راستہ روک رہے تھے کہ نہیں آ سکتے دوبارہ یہاں پہ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو راستہ روک رہے ہیں، مسجد حرام کی زیارت نہیں کرنے دے رہے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے یہ بات طے تھی پہلے سے بھی کہ سب کے حقوق برابر ہے، کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا، اور اس میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کس طرح پورا علاقہ حرم کا علاقہ ہے، کوئی وہاں ظلم ہو نہیں سکتا، کوئی کرے اگر تو کس طرح دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، پہلے سے یہ بات سب کو پتا تھی۔ اور وہاں پہ وہ ظلم کر رہے تھے، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، تو اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین
اور والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ گھر بنایا گیا تھا، اس کا مقصد طواف اور اس میں نماز پڑھنے کا، رکوع اور سجود کرنے کا، اور ان کے لیے پاک رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ اونٹوں کے لیے جو لفظ آتا ہے کلی دامر، وہ اس کے لیے جیسے جو دبلے ہو گئے ہوں، لمبے لمبے سفر کر کے جیسے اونٹ دبلے ہو جاتے نا، تو دور دور سے آئے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اذن عام دو، سب کو بلاوا دے دو، وہ کہا گیا تھا تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ منافع لہم، اب کیسے کیسے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، معاش کے بھی تھے، وہ بھی فائدے ملتے تھے لوگوں کو، اور پھر دوسرے سارے فائدے آج بھی کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی بھی ہوں۔ اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، وہ قربانی کے بھی طریقہ جب سے قائم تھا، اور خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، خود کھانے کی بھی اجازت ہے قربانی میں سے، اور دوسرے تنگ دست کو بھی دیں، فقیر کو بھی دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، پورے حج کے جو ارکان کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہا دھو کے میل کچیل دور کریں، جیسے احرام اتارنے کی بات ہو رہی ہے، اپنی نظریں پوری کریں، اور جو کچھ سوچا ہو کیا کہ کیسی کیسی عبادتیں وہاں پہ کریں گے وہ ساری عبادتیں کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، پھر جو آخری طواف جو ہوتا ہے طواف وہ کرنے کے بعد۔ اور یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اپنے فائدہ احترام کرے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ تمام مویشی حلال ہے، اب پہلے بتایا جا چکا، ہم بھی پڑھ کر آ چکے ہیں پیچھے بھی، سورہ نحل میں بھی اور پیچھے سورہ مائدہ میں بھی تفصیل اس کی۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو، وہ رجس ہے، وہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ذرا ایک ہی آیت میں یہ دونوں باتیں کیا ہمیں سمجھا رہی ہیں؟ بتوں کی گندگی سے تو بچنے کے ہمیں الحمدللہ فکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے رکھے، شرک کے ذرا سے شائبے سے بھی بچا دے، لیکن ساتھ ہی اس کے جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ایک تو یہ بھی بات کہ جو شرک کی بات ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، لیکن ساتھ ہی جو قول الزور اور جو بھی جھوٹی بات ہو وہ اتنی بری ہے، وہ بھی رجس ہے ایک طرح سے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، حنفاء للہ، حنفاء کیسے ہوتا، اور سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو کر اس کے بندے بن جاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب یہ بات کس طرح سمجھ میں آتی ہے نا، بہترین مثال ہے اس کے کہ شرک کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ انسان کر لے، کسی اور پہ توکل کرے، اپنے عقیدے میں شرک کو شامل کر دے، تو کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہے۔ جو ایک اللہ کی بھی چاہے عبادت کرتا ہو ساتھ میں کچھ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے تو پھر ساری عبادت شرک اسی کے لیے ہو گئی، اس کے شریک کے لیے، میرے لیے نہیں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب چھوڑ دے تو کیسے جیسے آسمان سے وہ گر گیا، وہ جو عروۃ الوثقیٰ تھا، جو مضبوط اپنے رب کو تھاما ہوا تھا، جو اصل اس کو پناہ دینے والا تھا، جو اس کا جو رب کریم جو اسے پالنے والا تھا، اس کی حفاظت کرنے والا تھا، وہی سہارا اس نے چھوڑ دیا۔ اب وہ جیسے معلق ہو گیا، آسمان سے گر کے معلق کوئی چیز ہو گئی، اور صرف معلق ہی نہیں ہو جاتا، پھر کیا ہے، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں، اب ہر ایک اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے نا، پھر کئی خدا اس سے اپنی بندگی کروانا چاہتے ہیں، کئی نفس پکڑ رہا ہے، کئی شیطان پکڑ رہا ہے، کئی دوسرے انسان اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پرندے اسے اچک لے جائے، کیا اس کا حال ہو جاتا ہے ایسے انسان کا جو اپنے رب کو چھوڑ دے، اپنے رب کو بھول جائے، اپنے رب کی بندگی میں کمپرومائز بھی کر دینا اور کسی دوسرے کے خاطر، وہ تقریباً اسی طرح کی تمثیل اس پہ پوری آ رہی ہوتی نا، اب دوسرے اس کو چکنے لگتے ہیں، دوسرے اسے اس کے کیسے حال اس کا برا کر دیں، اور ہوا اسے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائے۔ پھر تو شیطان کے بھی مزے آ جاتے ہیں نا، وہ تو اس کے بالکل ہاتھ میں شکار بن جاتا ہے، اڑا کے کہاں سے کہاں لے جائے، چیتھڑے اس کے اڑ جائیں، کیسے کیسے بالکل انسانیت سے گرے ہوئے کام انسان کر کے انسانیت ہی اس کی باقی نہ رہے، انسانیت کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں نا پھر تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے ایسے شرک سے۔ یہ ہے اصل معاملہ، سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے
تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تقوی اس سے پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے شعائر بتا دیے، جو حدود بتا دیے، جو طریقے بتا دیے ان پہ قائم رہے، وہ کرے تو اپنے رب کو کی بندگی پہ قائم رہے گا. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. اب یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں تو اب ان کا نہ دودھ پی سکتے نہ سواری کر سکتے ہیں، یا کہا جا رہا ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو، پھر ان جب تک قربانی نہیں ہوتی فائدہ اٹھا سکتے ہو. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. کعبے کے لیے بیت العتیق کہا جاتا ہے، قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے بھی قربانی کا تھا طریقہ، اب تاکہ لوگ یعنی اب اس امت کے لوگ بھی ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں. پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے جھک جاؤ، مطیع فرمان بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اب پھر بشارت آ رہی ہے کس کے لیے؟ مگر بشارت مخبتین کے لیے، وہ جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی دکھانے والے ہوتے ہیں اور اپنے اکڑ میں نہیں رہتے، اپنی اوپینین کو سب کچھ نہیں سمجھتے، اپنے رب کے لیے عاجز بندے. اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اب یہ کون سے بندے ہیں؟ وہ پہلے مخبتین ہی ہیں، اللہ کے نیکی بندے ہیں جن کے لیے بشارتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد بھی نیکیاں کرتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، کسی ام المومنین کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں پیسے دیتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. صبر کی صفت بہت ہے نا، جنت میں لے جانے والی صفت ہی صبر کی ہے. جہاں بھی دیکھیں جنت، اکثر جنتیوں کی بہت سی صفات کا تذکرہ آئے گا، پھر ان کے صبر کے بدلے اللہ نے جنت دے دی. صبر پہ قائم رہنا. مصیبتیں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، ہر انسان اپنے لحاظ سے کبھی چھوٹی سی مصیبت کو بھی بہت بڑی بھی سمجھ سکتا ہے، بلکہ ہر انسان ہی اگر دوسروں کی مصیبتوں کا سوچے، ذرا انبیاء کرام پہ کیسی مصیبتیں آئیں ذرا سوچے تو اسے پتہ چلے کہ وہ مصیبت جس کو آج اتنی بڑی سمجھ رہا وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے، جو بڑی لگ رہی ہو کہ ہو یا سچ میں بڑی ہو یا نہ ہو، اس میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، الصابرین ہوتے ہیں، جو کچھ انہیں پہنچتا ہے. اور والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. فیہا خیر، کیا کیا بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. دنیا میں کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ قربانی کا جو پورا نظام ہے اس سے. اور پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جیسے اونٹوں کی بات ہے کہ انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، جو مانگ نہیں رہے ہیں، جو فقیر نہیں ہے، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے بس اس پہ قناعت کرتے ہیں، ان کو بھی دو. اور اب پہلے بات اپنے بھی کھانے کی تھی، وہ بھی ہے، اپنا بھی حصہ ہے اور ان کو بھی دو. اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، جو سوال کر رہے ہیں انہیں بھی دو. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. سمجھ میں آتا ہے قربانی شکریہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے، پیچھے اس کی تفصیل ہم پڑھ بھی رہتے ہیں سورۃ النحل میں اور بھی جگہ، کہ کیا بلکہ کئی جگہ اشارے آتے ہیں نا، مویشی کس طرح اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت کے طور پہ دیے ہوئے ہیں. ان کا بہترین شکریہ یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ ان کی قربانی کی جائے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. وہ اس وقت وہ لوگ کعبے پہ لے جا کے خون اور گوشت بھی لگاتے بھی تھے، وہ چیز نہیں پہنچتی. اصل چیز تقویٰ ہے، کس دل کے تقویٰ سے انسان کرتا ہے. خرچ کر ابھی کرنا مشکل ہے پھر بھی اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے. اس نے اپنے اللہ کی صرف رضا حاصل کرنے کے لیے جو قربانی کرتا ہے وہ پہنچتا ہے سر. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اصل میں قربانی کرنا، کہ اللہ نے میرے لیے مسخر کیا، میں اس کے لیے قربان کر رہا ہوں. وبشر المحسنین، اور بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کے، وہ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے شکر کرنے والے بندے، ان کے لیے پھر بشارتیں، خوشخبریاں. انشاءاللہ ہم ان بشارتوں کے مستحق ہوں. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں.
کچھ لوگوں نے یہاں سے سمجھا کہ مدنی آیات ہے. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی کتنی بڑی ویسے تو بشارت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا مومنوں کے لیے. اللہ جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ دفاع فرماتا ہے. اللہ ان کا ڈیفینس کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہے اصل ان کے لیے پناہ دینے والا, ان کی مدافعت کرنے والا. اور کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. جو ناشکر گزار ہے, جو خیانت کرنے والے ہیں, ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی. اس سے پہلے اجازت نہیں تھی نا بالکل, اب اجازت دی جا رہی ہے. ہاتھ روک رکھنے کو کہا گیا تھا, اگرچہ قرآن میں نہیں کہا نظر آتی ہمیں آیت, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روکا ہوا تھا. کوئی ہاتھ وہاں پہ مدینے پہنچ کے بھی اجازت نہیں تھی فوراً ہاتھ اٹھانے کی, لیکن اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کیسے وہ حملے کرنے والے ہیں, تو اب دفاع کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے, اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. ابھی بھی بہت کمزوری حالت تھی مسلمانوں کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, ہمت دلائی جا رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پہ کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اب اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ سب مسمار کر ڈالی جائیں. ان کو لوگ برباد کر دیں گے. اللہ کے جو نام لینے کے لیے جو عبادتیں بنائی جاتی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو ان پہ حملے کرنے والے ہوں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے کرم ہے, کیسا شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے دین کو جو قائم کرنا چاہے, جو اللہ کی بندگی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کریں, اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائیں, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نصرت کہتا ہے. تو وہ جو اس کی مدد کرے اللہ تعالیٰ ینصرنہ کہنا بہت ہی تاکید کا لفظ ہے, ڈبل تاکید, کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, اور جتنی تاکید کی گئی تھی وہ ان ناموں میں بھی اسی طرح کی ہے. دونوں نام ایسے ہیں نا, القوی ہے پورا طاقت رکھتا ہے, زبردست پورا کنٹرول رکھنے والا ہے, کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکتا, وہ ہستی ہے. وہ قوی العزیز کی جب مدد ہو تو پھر کیا ڈر ہے کہ اللہ کے بندوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی اب یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ آیت جیسے مدنی نہ ہو, جیسے یا سفر میں ہو جب کی ہو, کہ ابھی جب اقتدار ملا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اقتدار دے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نیک بندے وہ سب اصل کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اختیار دے دفاع, اللہ تعالیٰ دفاع کر دے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ذریعے سے کفار کو پامال کر دے, تو وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ وہ زمین میں نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر وہیں یکذبو کا آپ کو اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح, عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے, اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے. آپ کو سے تسلی دی جا رہی ہے. یہ بھی لگ رہا ہے نا جیسے شاید مکی آیات ہو, تو وہ کہا آپ کو جو جھٹلا چکے, اور ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی, کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے, اور آج وہ ان چھتوں پر اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیسی حسرت کی بات نظر آتی ہے نا, کنویں جن کو کوئی اکیلا چھوڑتا نہیں, کیسے اس پہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے کہ ہم اس سے پانی لیں, اور وہ سب سنسان پڑے ہوئے ہیں, کھنڈر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ خطا کار تھی وہ بستیاں. انشاءاللہ بستیوں کے خطائیں کہ ہم گرفتار اس میں نہ ہوں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے, اور آذان یسمعون بہا, اور حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. آنکھوں سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دل کا اندھاپن کیسا ہے نا, بات سمجھ میں ہی نہ آئے. دل کھلا ہوا ہو, دل زندہ ہو, دل میں آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں تو آنکھوں سے بھی جو نظر آئے کیسی اللہ کی آیات نظر آ جائیں.
اللہ کی قدرتیں انسان کو نظر آ جائیں، کیسے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے اللہ کے آگے جھک جائے. اور یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. آپ ان سے کہہ دیں، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں، انما انا لکم نذیر مبین، جو صاف صاف خبردار کر دینے والا بس ہوں. پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے و رزق کریم ہے، عزت کی روزی ہے، رزق کریم، آخرت کا بھی دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کریم رکھا ہے. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ اصحاب الجحیم ہیں، وہ دوزخ والے ہیں. اور تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا. اور اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اس آیت کی تشریح میں کچھ مفسرین بہت ساری کچھ روایات بھی لے کر آئے، لیکن جو بات اصل میں سمجھائی گئی دوسرے مفسرین کہتے ہیں ان روایات کی کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. اصل بات جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی وہ یہ کہ نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے، کسی رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے. شدید تمنا ہوتی ہے کہ پوری قوم میری ایمان لے آئے، میری اپنی قوم کو میں دوزخ سے بچا لوں، آگ سے بچا لوں، وہ ایمان لے آئے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے نا، ضرور شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اس کی کاروائیاں چلتی ہیں، لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، اس کام کو چلنے نہیں دینا چاہتے، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، شیطان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے. رسولوں کے بارے میں تو اللہ کا وعدہ ہی ہے نا، ابھی پیچھے ہی پڑے تھے کس طرح وَلَيَنْصُرَنَّ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے اپنے رسولوں کی. تو اللہ تعالیٰ ان شیطان کی کوششوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. اور وہ کس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو کہ فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، جن کے دل کھوٹے ہیں. اور حقیقت یہ ہے ابھی اس سے ہی لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں پہلے کھوٹ ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، دشمنی میں دور نکل گئے، لفی شقاق بعید. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اس پر ایمان لے آئیں. یہ جو کشمکش چلتی ہے حق و باطل کی، اس میں یہ ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم بہت ہی مثالوں کے ذریعے سورہ رعد میں کیسی کیسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا نا، کہ جب کشمکش چلتی ہے کیسے وہ جھاگ اتنا مخالفت کا اوپر آتا ہے اور پھر نیچے اصل چیز رہ جاتی ہے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا، محکم آیات کو اللہ تعالیٰ محکم کر دیتا ہے، وہ قائم ہو جاتی ہیں. اللہ کی نشانیاں وہ قائم رہنے والی ہوتی ہیں. مخالفتیں ساری کیا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جو علم سے بہرہ مند لوگ ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے وہ ان کے دل جھک جاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ، مخبتین کے لیے بشارت تھی نا پیچھے. اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ویسی عاجزی ہوتی ہے، جھک جاتے ہیں. اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. ایمان لائے چلنا چاہے اللہ تعالیٰ جیسے انگلی پکڑ کے چلا دے، الی صراط مستقیم، لا ہادی الذین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے، دنیا میں پکڑے لیے جائیں. اس روز بادشاہی اللہ کے لیے ہوگی، الملک یومئذ للہ، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اور جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں وہ تو جنات النعیم میں ہوں گے، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، رزقا حسنا. ان کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رزق دینے والا ہے. پیچھے بھی تھا نا، جو شہید ہو گئے وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. وہ کیسا رزق حسنا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ، یہاں بھی اتنی فیسس کے ساتھ کہا جاتا نا، ضرور اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا، پہنچا دے گا
ایسی داخل ہونے کی جگہ میں جو یردون ہو، جو انہیں بہت ہی پسند ہو، جس سے وہ خوش ہو جائے، ان کی پسندیدہ جگہ میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا۔ دنیا میں تو دنیاوی لحاظ سے تو جیسے ان کو سب ختم ہی کر دیا گیا، کچھ بالکل ناکام لوگ سمجھیں، لیکن کیسی کامیابی آگے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر رزق حسنہ ہے، ان کے پسند کی جگہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ضرور جاننے والا ہے، بہت جاننے والا اور حلم والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مارے ہی جائیں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مقابلہ کریں، مقابلہ بھی کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، لَعَفُوٌّ غفور ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ رات اور دن کا یہاں سمجھ میں آتا نہیں کس طرح بات ہو رہی ہے۔ آج رات چھائی بھی ہو ظلم کی، لیکن دن نکل سکتا ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی، تم کھڑے ہو اپنے دفاع کے لیے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور وہ سمیع و بصیر ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کے بہترین نام یاد رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ بالا دست ہے، علی ہے اور کبیر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سر سبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی بہترین کیسی صفات آتی جا رہی ہیں، اور یہ ساری صفات کیسی تسلی دینے والی ہے نا۔ کیسے ہی حالات ہو رہے ہوں، کتنی مشکلات میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کیسا ہے، علی کبیر ہے، بہت ہی اعلیٰ، اس کے کیسا برتر، اس کی مدد اگر حاصل ہو جائے تو پھر انسان کو کیا فکر ہے۔ وہ غنی الحمید ہے، بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ کشتی کا چلنا کیسے قوانین اللہ نے بنائے، کیسے پانی کو کون سے قوانین کا پابند بنایا جس کی وجہ سے وہ کشتی چل سکتی ہے۔ وہ اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، چلنا بھی پورا، ابھی بھی قوانین تو بنا دیے، چلتی تو ہے، لیکن پھر بھی کب تک چلتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ کیا کچھ آسمانوں سے آنے والے شہاب ثاقب بھی زمین کا کیا حال کر دیں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے ان کو، کوئی چیز اوپر سے آ کے گرتی نہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق اللہ کفور ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، بندے کیسے کفور، ناشکرے، کیسی ناشکر گزاریاں کرنے والی اکثریت بندوں کی۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ہم سے بھی آپ کے ذریعے اللہ کی طرف بس دعوت دو، بلاؤ، تمہارا کام تو یہ ہے، لوگ تو جھگڑے کرتے رہیں گے، اور یقیناً تم سیدھے راستے پہ رہو، تم اللہ کی بندگی پہ قائم ہو، بس مطمئن رہو، تم ہدی مستقیم پہ ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اسے عالم ہو، زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے یہ سب باتیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے تو اس نے نہ کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، آیات بینات، تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، آگ، النار ہے۔ آج اس سے تمہاری چڑ آ رہی ہے، اللہ کی آیات سن کے تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ کا یہ تو کلام تو تمہارے لیے رحمت ہے، اور آج اس سے تم بگڑو گے وہ آگ کے حوالے ہو سکتے ہو، آگ جس کا اللہ نے وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو انکار کرنے والے ہوں۔ الذین کفروا وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے
لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کیسے بہترین مثال سے بات سمجھائی گئی کہ کچھ بھی وہ کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک مکھی تک بھی، اتنا چھوٹا سا جانور بھی۔ اور مکھی کی وجہ سے غور کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے، اگر مکھی کی بناوٹ کیسی ہے، کتنی اس کی آنکھیں ہیں، کس طرح اس سے کوئی چیز چھینی نہیں جا سکتی۔ تو لیکن یہاں وہ ساری نشانیوں پر غور کرنے کا تو نہیں ٹائم، لیکن پھر بھی انسان کے لیے کتنی بڑی اس میں مثال ہے، تمثیل ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک چیز اس سے مکھی چھین کے بھی لے جائے، کس طرح وہ آ کے کوئی چیز اٹھا لے جائے تمہارے پاس سے، تم اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، ضعوفت طالب والمطلوب، اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے، کچھ دینے کا، مدد کرنے کا وہ اختیار ہی نہیں رکھتے، اور جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہی ضعیف، خود کر نہیں سکتے، جبھی تو مانگ رہے ہیں کسی سے، تو وہ بھی کمزور۔ ان لوگ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اللہ کے قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ حق کیسا تھا نا، اللہ تعالیٰ جس نے تمہارا خالق پیدا کیا، پال رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جا کے دوسروں سے مانگتے ہو، وہ اللہ کے کیسی ناقدری ہے، کسی اور سے پہ بھروسہ رکھنا، کسی اور سے مانگنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو کیسی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ جو بہت قوت اور عزت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سمیع اور بصیر، وہ ہے سننے اور جاننے والا، اسے پتا ہے کس کو منتخب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں اللہ کے رسول بنے، باتیں بناتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو چنے، ملائکہ میں سے کس کو چنے یا انسانوں میں سے کس کو چنے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، انسانوں کے بھی، ملائکہ کے بھی، اور جو بھی سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورہ حج کی آخری آیات بہت ہی امت مسلمہ کو بتانے والی ہیں کہ کیا تمہارا کام ہے، کیا تمہیں کرنا چاہیے۔ مومنوں سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدہ نماز کی تعبیر ہوتی ہے نا، اور رکوع اور سجدے کی بات ہے نماز کے بجائے تو وہ بھی لگتا ہے کہ زیادہ نوافل پڑھنے کے لیے، زیادہ عبادت گزار بننے کی طرف توجہ دلائی جاتی، جتنے نفلیں پڑھیں اتنے رکوع سجدے زیادہ ہوتے نا، تو رکوع اور سجدہ کرو، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، بہت ہی خاص عبادت کا، پھر عام عبادت کے بعد پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس سے زیادہ عام بات پھر کہی جاتی کہ اور سارے خیر کے کام، بھلائی کے کام، انسانیت کی بھلائی کے کام، دوسرے نیکیاں جو تمام انسان جانتے ہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ یا اسی طرح تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ فلاح کا راستہ یہ ہے، اس طرح سے تم کامیابی پا سکتے ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کیسا ہے نا، یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے جہاد سے کیا مطلب ہے۔ پوری زندگی کے جہاد کی بات ہو رہی ہے، نفس کے خلاف اپنے جہاد، دین کے لیے کوشش، اللہ کے دین پر قائم اپنے آپ کو رکھنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے وہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے نا۔ وہ کوششیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اور اس کے لیے جیسا کہ حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہے، کا پھر حق کتنا بڑا ہو سکتا ہے، وہ ساری کوششیں کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اس نے ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ اجتبا کیسے، امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے چن لیا، ان کے خاص کام کے لیے چنے گئے ہیں وہ۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ جس طرح دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا، دین کو بہترین طریقے سے سمجھا دیا، دین پر عمل کرنا، سارے احکامات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اصل میں آتا ہے، اس سے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا، لیکن زیادہ بہترین تفسیر اور ترجمہ وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے بھی رکھا تھا اور ابھی بھی رکھا. اس کے بھی دو طرح سے معنی دیے گئے کہ یعنی تمہارا پہلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا، جو تو ذکر جو آتا ہے مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. تو یا پھر یہ کہ جو پہلے بھی وہ بھی مسلمان ہی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے دین اسلامی رہا ہے، وہ بات بھی سمجھی گئی. تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تمہیں امت مسلمہ بنا کے اللہ نے اٹھایا. کس لیے اٹھایا؟ رسول تم پہ شہید ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شہید تھے؟ آپ نے اللہ کے دین کی گواہی اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے آپ نے دے دی. لوگوں کو دین سمجھا دیا، دین پر چل کر دکھا دیا کہ دین کیسا ہوتا ہے. اتنی بہترین طریقے سے آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، حجت پوری کر دی کہ حجت الوداع پہ اتنے بڑے مجمع میں آپ سب لوگوں سے گواہی دلوا سکے کہ گواہ رہو میں نے پہنچا دیا دین. تو وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا تھا. آپ شہید تھے، آپ نے اللہ کے دین کی گواہی دی. اور لیکن یہ کہا جا رہا ہے وَتَّكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو. اب امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے تم بھی شہداء ہو لوگوں پہ. اور کتنی بڑی ذمہ داری سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری کندھوں پہ ہے نا، امت مسلمہ کے کندھوں پہ ہے. انہیں الناس کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے دین کی گواہی اسی طرح دینی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گواہی دی تھی. اسی طرح اپنے زبان، اپنے عمل، اپنے کردار، ہر طرح سے اللہ کے دین کو لوگوں کو بتا دینا ہے کہ اللہ کا دین کیسا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے. اس طرح تمہیں شہید بننا ہے. اور اس کو کس طرح سے کرو گے یہ کام، کیا کام تمہیں کرنا ہے، اس کام میں مدد دینے والی چیزیں تمہارے لیے کیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. کس طرح سمجھ میں آتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ سے ہی بات شروع ہی ہوتی ہے. ایمان لاتے ہی سب سے پہلا کام نماز اور زکوٰۃ کا ہے. پھر دین کو قائم پوری دنیا کے سامنے دین کی گواہی دینی ہو، اس میں بھی مدد اسی نماز اور اس زکوٰۃ سے ملے گی. وہ کام تمہیں کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ قائم ہو جانے کی ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اعتصام کے ساتھ ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. انہوں نے ترجمہ لکھا اللہ کے ساتھ اللہ کو پکڑ لو. دوسری جگہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں. اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو تھام لینا، اللہ کی بندگی کو تھام لینا، اور اس عروۃ الوثقیٰ کو تھام لینا. اللہ کی مدد، اللہ کی خود بندگی کرے، اللہ کی مدد مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دے دیتا ہے. اس کو تھامے رہو، اللہ کی بندگی پہ قائم رہو. ہوا مولاکم، وہی ہے مولا تمہارا. فنعم المولا و نعم النصیر، کیا بہت ہی اچھا وہ مولا اور بہت ہی اچھا وہ مددگار، بہترین مدد کرنے والا. کیسا وہ مدد کرنے والا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر ہے. اسی پہ بھروسہ انسان رکھے اور اس کی مدد پہ پورا بھروسہ ہو، اسے مایوس نہیں ہو. اتنا بڑا، ویسے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، شہداء علی الناس ہمیں بننا ہو، لیکن اللہ کی مدد جب شامل ہو، اللہ تعالیٰ جو القوی العزیز ہے وہی اگر مولا اور وہ نصیر ہو تو پھر کیا مشکل ہے. وہ آخر میں بات اس پہ ختم ہو رہی ہے فنعم المولا و نعم النصیر. اسی سے وہ کیسا بہترین کلمہ بھی ہے نا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. جب انسان خود مشکل میں، خود اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہو، بہت مشکل اسے کام کرنا ہے، لیکن اپنے اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے. وہ جو کہ اتنا بہترین مولا، بہترین کارساز، بہترین کام بنانے والا، بہترین مدد کرنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب کو حاصل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم نے 17واں سپارہ ختم کیا. اب 18واں سپارہ بہت ساری ہمارے لیے محکم آیات، بہترین اصول لے کر آ رہا ہے. انشاءاللہ اس سے ہم غور کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.